بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں کے اعمال و احوال کی خوب خبر رکھنے والا ہے. اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو. ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی. بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین اور تمام ناظرین جہاں جہاں بھی سما ٹی وی دیکھا جا رہا ہے ان کو میرا السلام علیکم. سما ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو سلام کرتے ہیں اور مدیہ آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام احسن. مزاج بخیر؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ بتائیے خیریت سے؟ آپ بالکل ٹھیک اللہ کا شکر. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بڑا زبردست ٹاپک ہے اور ایسا ٹاپک ہے جس پر اب تو خیر کیونکہ میں بھی پیرنٹ بننے کے بعد اب میں بھی اس پہ کافی زیادہ سوچنے لگ گئی ہوں. اور وہ یہ کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. نہ صرف یہ کہ ہمیں سے اپنی اولاد کی تربیت پہ ہی دیکھنا ہے اور اولاد کے حقوق دیکھنے ہیں, یہ بھی دیکھنا ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں. جی ہاں جی ہاں, کیونکہ ہم سے نا ہم بچوں سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایسا بہت ساری جگہوں پہ. بالکل.
بہت اچھی بات آپ مدیہ کر رہی ہیں کہ یوزلی ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں نیچرلی اولاد کو ماں باپ کا ایک حق ادا کرنا ہوتا ہے، اور دین نے اسلام میں تو بہت زیادہ اس پہ زور دیا ہے کہ ماں باپ کی عزت، احترام، ان کا حق، لیکن اس بات پہ بھی زور دیا ہے کہ ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ آج کی اگر زندگی کی ہم مثال لیتے ہیں، آج کے دور میں خاص طور پہ رمضان میں ایک پورا فقیر مافیا نکلتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ نے چھوڑے ہوتے ہیں کہ وہ جا کے بھیک مانگو، اور دن رات وہ سڑکوں پہ رہتے ہیں۔ پھر جو خواتین میں بہت سی دیکھتا ہوں کہ ہمارے سگنلز پہ اشاروں پر کھڑی ہوئی ایک بچہ جو ان کی گود میں ہوتا ہے، بالکل چھوٹا نیو بورن یا چند ماہ کا بچہ، وہ شاید بے ہوش ہوتا ہے، وہ ان کا اپنا بچہ ہوتا ہے، کسی اور کا اغوا کیا ہوا بچہ ہوتا ہے، کرائے پہ بچے ملتے ہیں۔ بالکل۔ پھر اس کے علاوہ اس بات کو آپ ایک طرف رکھیے، دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جینڈر ایکوالٹی کی جب بات کرتے ہیں، دین اسلام میں سب سے پہلے یہ بات کی گئی ہے کہ بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا جائیداد میں، یہاں تک کہ گھر میں پڑھائی تعلیم کا جو سسٹم ہے، کہا جاتا ہے کہ بیٹوں کو بہتر اسکول میں ڈال دیں، بیٹے کو بہتر کھانا دے دیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے سے اٹھ کر آئے، اسپیسیفکلی اگر ہماری اپنی ہسٹری دیکھی جائے، اگر میں برصغیر پاک و ہند کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، ہم جن کے ساتھ آئے تھے وہ تو بچیوں کی ویسے بھی قدر نہیں کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا وہ کلچر کا پارٹ کہیں نہ کہیں، گو کہ ہمارا ریلیجن بالکل ایسا نہیں کرتا۔ ہمارا تو ریلیجن ہمیں بتاتا ہے کہ بیٹی کی تعظیم ہے کیا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ممبر سے کھڑے ہو کے اپنی وہ کالی ابا اپنے ممبر پہ ڈال دیا کرتے تھے، یہ ان کی بیٹی کی تعظیم و تکریم تھی۔ لیکن کیونکہ ہم جن کے ساتھ رہ کر آئے اور ہم نے ان کے کلچر سے اتنا کچھ لے لیا ہے کہ ہمیں ہوتا ہے کہ جی بچی کو اگر کھانا بھی دیں گے نا تو ہم کہیں گے جی بچی کو بوٹی دیں نہ دیں، بیٹے کو بوٹی ضرور دینی ہے کھانے میں، یہ ایسا ہوتا ہے۔ اور لوگ زیادہ تر ایمفیسائز نا بیٹے کی پرورش پہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو تعلیم بھی اچھی دلا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بیٹی کو تعلیم دیں گے تو وہ بھی آگے، اب کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کو بھی خود مختار بنانا ہے، یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ لازم ہے ہمارے پہ، یہ کوئی سوسائٹی کے چینج ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ تو یقیناً ہمارے دین میں اپنے بچوں کے بارے میں کیا، کس طرح سے پرورش، ڈسکرمنیشن کا کیا ہے کہ ایک بچے کو آپ زیادہ محبت کر رہے ہیں، ایک بچے کو آپ ڈانٹ رہے ہیں، ایک کی تعلیم پہ زیادہ توجہ ہے دوسری کے پہ نہیں ہے، ایک کی شادی پہ آپ زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں ایک پہ نہیں کر رہے، تو یہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اور دوسرا ایک اچھے ماں باپ، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہم بار بار پیش کرتے ہیں کہ جس نے ایک بیٹی یا دو بیٹیاں یا زیادہ کی پرورش کی، نیک بنایا، اچھی پرورش کی، پڑھایا لکھایا، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، بالکل ایسے قریب ہوگا۔ تو پرورش پہ کتنا زور ہے یہ ہم کیوں نہیں دیتے؟ آج اسی بارے میں ہم بات بھی کریں گے، اور لیکن ایک پیکیج دیکھتے ہیں، پھر آپ کو علماء سے بھی ملوائیں گے، دکھائیے جی۔ اولاد کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت یہ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ فرمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اپنی اولاد کے ساتھ نرمی برتو اور ان کی بہتر تربیت کرو، اور فرمایا اپنی اولاد کا احترام کرو اور انہیں بہترین ادب سکھاؤ۔ اولاد کی تربیت اور والدین کی ذمہ داریاں، آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں۔ اور اپنے علماء کرام سے آپ کا تعارف کراتے چلیں، آپ کا اور کیونکہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راتھوڑ صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید جواد حسین۔ آپ السلام علیکم، گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ اچھا، ہر دور کیونکہ مختلف ہوتا ہے، ہر دور میں چیزیں مختلف بھی ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتی ہیں، جیسے وہی بات کہ والدین کے جو حقوق ہیں وہ کانسٹنٹ رہتے ہیں۔ لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب زمانہ بدل رہا ہوتا ہے، اور جو ہمارے والدین کی تربیت ہوئی تھی وہ اور قسم کی تربیت ہوئی تھی، اس سے پہلے جو ان کے والدین کی تربیت ہوئی تھی وہ اور قسم کی ہوئی تھی۔ جیسے مولانا کا کال بھی ہے نا کہ کمپیریزن مت کرو، کیونکہ تم کسی اور دور میں پیدا ہوئے تھے، تمہارے بچے کسی اور دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب، ماں باپ پہ کیا چیز جو ہے وہ لازم ہے کہ اپنے بچے کی تربیت ایسے کریں؟ پہلے تو یہ کہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیں، زمانے بدلتے رہیں گے لیکن اسلام کی تعلیمات کانسٹنٹ، بالکل بالکل، وہ مستقل ہے، وہ ہر دور کے لیے ہے۔ لہٰذا آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو اولاد کی تربیت کا پہلا حق دیا، جس طرح آپ نے آیات ربانیہ پڑھی، وہ اس کی جان کا تحفظ، اس لیے کہ اوائل اسلام سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ چند چیزوں کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ ایک تو وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ، کہ وہ دیوتاؤں کے استھانوں پر ان کے جو گرو ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اولاد کو، بیٹے کو، پہلوٹی کے بیٹے کو اگر ذبح کر دیا جائے تو پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا،
یہ بت راضی ہو جائیں گے. تو یہ قتل کا سلسلہ ان استھانوں پر بتوں پر ہوا کرتا تھا. دوسرا ہے رزق کے خوف سے, تنگی رزق کے خوف سے, جس طرح آیات پڑھی گئی کلیئرلی آیات میں قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم ورزقوا ما رزق اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدین. قرآن نے کہا کہ ان کا رزق دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے, تم اس رزق کے اور تنگی رزق کے خوف سے وہ بھی آ اولاد جاتا کو ہے. قتل نہ شکم میں جو بچے ہیں ان کی بھی لیے اس حوالے سے بھی آ جاتا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم آگے افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم اپنے بچے کے واش میں, تو ان کا بھی آف کورس جی ہاں بالکل ڈیفینیٹلی ہے قتل کے اندر, اس لیے کہ 3 ماہ کے اندر عموماً میڈیکل سائنس ہی بھی کہتا ہے سیکنڈ ٹرائمسٹر کے اندر بچے کے اندر روح آ جاتی ہے. لہذا اس وقت اگر بچے کو اگر ابارٹ کیا جائے تو وہ ایسی صورت میں وہ قتل کہلائے گا, جو کہ جائز نہیں ہے ہر طرح. اور تیسرا عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, جب اسے خوشخبری دی جاتی, قرآن خوشخبری کہہ رہا ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی تو اس کا چہرہ بالکل غم سے اور توہین سے سیاہ پڑ جاتا ہے. یہ تو آج بھی ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے یہ کہ بیٹی کی خبر پہ لوگ ناخوش ہوتے ہیں, یہ تو آج بھی ہوتا ہے. یہ صدیوں سے چلا رہا ہے. اصل میں سمجھتا ہوں ماں باپ کو جتنی محبت اپنی بیٹی سے ہوتی اتنی بیٹے سے میرے خیال میں نہیں ہوتی شاید. تو محبت جتنی بیٹی کو بھی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے بیٹوں کو نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ بیٹیاں دور چلی جاتی ہیں. جی ہاں جی ہاں, اور یہ شروع سے احساس پیمانہ ناپیں گے کس کو ماں باپ سے, یہ شروع سے احساس ہے. ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب آپ کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ ماں باپ کا بہت حق ہے, یقیناً وہ ایک زندگی کو ان کے وسیلے سے دنیا میں آتی ہے اور اس اولاد جب تک وہ زندہ ہیں حقوق رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں بہت سے ماں باپ یا تو ماں بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی یا لاپرواہی میں, جس طرح ہم نے مثال دی کہ آج کل بھیک مانگتے بچے باہر نکلتے ہیں اور ماں باپ اخراجات نہیں اٹھاتے, بچوں کو نکلنا پڑتا ہے. باپ چھوڑ کے چلا گیا, اس نے اخراجات نہیں اٹھائے اور زیادتی کی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے, اور ماں باپ کے سر پہ کتنا گناہ ہے اس بات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد. تربیت اولاد یہ ایک ایسا کہیے کہ قرآنی عنوان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ماں باپ کے ساتھ مجازاً رب کہہ کے منسوب کیا. اور جب اولاد کو ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو یاد کرو, فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ان پہ ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی. تو مفسرین فرماتے ہیں چونکہ تربیت کرنا اور ہمارا رب حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, لیکن وہ کام مجازاً پروردگار عالم نے ماں باپ سے لیا. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. لیکن اس میں دیکھیے بات ابتدا سے شروع ہو. ایک حدیث کا یہ جملہ حضور فرماتے ہیں حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ, پہلا حق جو اولاد کا ماں باپ پر ہے وہ یہ کہ اس کا اچھا نام رکھے. ہم نے تو بچے کے پیدا ہوتے اس کا پہلا حق ضائع کر دیا. ہم نے اس کے نام جو ہے وہ اسلامی ناموں پہ نہیں رکھنے. ہمیں وہ نام پرانے لگتے ہیں, ہمیں وہ نام نعوذ باللہ آکورڈ لگتے ہیں, یہ نام پرانے ہو گئے ہیں. کوئی یونیک سا نیم بتا دیں, یونیک سا نیم تو آپ گاڑی کا نام رکھ لیں کوئی اس کا, پھر سب سے پہلے حق تو آپ نے یہ ضائع کر دیا اس کا, باقی تو بات ہی بات میں ختم ہو گئی. اس کے بعد میں اس سے بڑھ کر جملہ عرض کروں. دیکھیے میں تربیت اولاد کے سلسلے میں صرف ماں باپ کو مطعون قرار نہیں دے سکتا. روایت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایما ناشئ نشأ فی قوم, اگر کسی بھی قوم میں کوئی برائی پیدا ہو جائے ثم لم یؤدب علی معصیتہ, اور لوگ اس پر اس کی تعدیب نہ کریں, اس کو روک ٹوک نہ کریں, تو روایت کے اندر جملہ موجود ہے کہ سب سے پہلے اول ما یعاقبہم ان ینقص ارزاقہم, سب سے پہلے اللہ پھر اس قوم پہ عذاب ہی دیتا ہے کہ ان کے رزق کو چھین لیتا ہے. آج جو ہمارے رزق کے کرائسس ہیں تو سارا کا کاندھا سارا ملبہ جو ہے مہنگائی کے کاندھے پہ نہ ڈالیں. آپ معاشرے میں کسی بچے کو نشہ کرتا دیکھ رہے ہیں, ہمارا بچہ تھوڑی ہے. کسی بچے کو لڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ہمارا بچہ تھوڑی ہے. کسی بچے کو کچھ چھینتا جھپٹتا دیکھ رہے ہیں, ہمارا بچہ تھوڑی ہے. جب تک آپ من حیث المجموع اس کی تربیت کی طرف نہیں آئیں گے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. پھر دیکھیے تربیت کا معاملہ کیا ہے. بچہ 3 سال کا 2 سال کا کورا کاغذ ہوتا ہے. حدیث میں موجود ہے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر, بچپن میں علم ایسا ہے جیسے پتھر پہ لکیر, والعلم فی الکبر کالنقش فی الماء, بڑا جب ہو جائے وہ پکا ہو گیا اسے علم سکھا رہے ہو تو پانی پہ لکیر ہے. ہمیں بچپن سے تربیت کرنی ہے. میں اس سے پہلے ممکن ہے کسی کو ہنسی آئے سن کر تربیت اولاد سے پہلے تربیت والدین کا عنوان رکھ لیں آپ. جی ہاں یہ بہت اچھی بات. انہیں یہ پتا ہو کہ ہمیں بچہ صرف بچہ پیدا کر لینا کمال نہیں ہے, اس کی تربیت بڑی ذمہ داری. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ پوری قومی کرکٹ ٹیم پوری کریں بچوں کی. اچھا قطع کلامی کی معذرت, آپ کنٹینیو کیجیے گا. اصل میں اب یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت ساری جگہوں پہ خود مینٹلی پریپیئر ہی نہیں ہوتے بچے کے لیے. پھر جب وہ پریپیئر نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں اچھا ہمیں تو پتہ نہیں تھا, بس بچہ پیدا ہو گیا, ہم نے سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے بچہ پیدا کر لیا, اب اس کو پالنا کیسے تھا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. نہیں یہ جواز نہیں بن سکتا. دیکھیے میں یہ عرض کروں گا,
اسلام عزیز اتنا ہمارا بہترین نظام ہے. حدیث کی شمائل کی سیرت کی کتابوں میں تربیت اولاد کے مسلسل ابواب محدثین نے باندھے ہیں. پکا پکایا کھانا رکھا ہوا ہے, اب نوالت صرف آپ کے منہ میں رکھنا ہے. خدا را کہ جب آپ زواج میں منسلک ہونے جا رہے ہیں تو پہلے تربیت اولاد پڑھ لیں, کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کی, کیسے ان کے اصحاب نے اپنی اولاد کی تربیت دی. جب تک اس پر نہیں آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں اسے آپ آکسفورڈ میں پڑھا لیں, کہیں پہ بھی پڑھا لیں, وہ بچہ تربیت یافتہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ, تعلیم سے جاہل کی جہالت. بہت اچھی بات کی. مگر آج کل جو ڈگری اور پیسہ جو خرچ کر کے لوگ باہر بھیجتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے اور ڈگری حاصل کرتے ہیں اور بچہ اتنا کما لے گا, اس پہ بہت فوکس ہے. لیکن جیسا علامہ صاحب نے کہا کہ تعلیم تو مل گئی اور ویسٹرن تعلیم تربیت نہیں دیتی, تربیت تو گھر سے ہوتی, تربیت ہے ہی نہیں آج کل. کتنی ذمہ داری ہے ماں باپ کا سر پہ رہنا, تربیت کرنا اور کانسٹنٹلی یہ دیکھنا کہ ان کا بچہ کرنا. اچھا ایک چیز اور بھی میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں اس میں ایک چیز ایڈ, کیونکہ دیکھیں ابھی ایسا نہیں, بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب, وہ یہ تھی کہ جب ماں باپ آج کل بچوں کو تربیت دیتے ہیں نا, وہ یہ تربیت دیتے ہیں کہ اچھا اتنا اچھا پڑھ جائے کہ یا تو یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, پھر اس کی زندگی سیٹل ہو جائے, زبردست کمائے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس کی اتنی اچھی تربیت کر دیں کہ ایک اچھا انسان بن جائے اس سوسائٹی کے لیے بھی, اور آخر میں جب ہم چلے جائیں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو. بالکل بالکل. دیکھیں ایک تو قرآن کی بڑی خوبصورت آیت ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور اے اللہ مجھے لوگوں کا, متقین لوگوں کا امام بنا, اور مجھے جنت کے اندر محلات عطا فرما. تو میں سمجھتا ہوں کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے, اور جب اولاد کی تربیت کرنا چاہیے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ہماری خواتین کو چاہیے کہ جب وہ پریگننٹ ہو جائیں تو اچھے اعمال کریں, اس لیے کہ بچہ آپ کے خون پر پل رہا ہوتا ہے. بے شک بے شک. آپ کے جینز اس کے اندر آئے ہیں, آپ کی ساری کے سارے ڈی این اے اس کے اندر ٹرانسفر ہو رہا ہے, لیکن خون کی گردش کے ذریعے آپ غصے میں, بہت زیادہ غصے میں چڑچڑی رہیں گی, بچہ پیدا ہونے کے بعد یقیناً اس کا مزاج اس کے اندر آئے گا. تو بچے کی تربیت ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور پھر ماں کے گود میں اس کا آغاز ہو جاتا ہے. عام طور پر وہ جو لرننگ فیس ہوتا ہے نا بچے کا 2 سال کا بچہ, جس میں بول نہیں پاتا, بچہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہو کہ پراپر سن نہیں پا رہا, پراپر جو ہے کنسنٹریٹ نہیں کر رہا, یقین جانیے وہی بچے کا سب سے اہم مائل اسٹون کا پیریڈ ہوتا ہے. اس لیے کہ بچہ دیکھ رہا تھا میرے اطراف کے افناف میں کیا کیا گانے بج رہے ہیں, میرے اطراف کے اندر کیا لوگ شاؤٹنگ کر رہے ہیں, میرے اطراف و اکناف کے اندر کیا لوگ محبت سے بات کر رہے ہیں, میرے اطراف میں کون کون سے لوگ ہیں, وہ آبزرو وہ 100% کر رہا ہے. وہ اس کا پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر پلین سلیٹ کے اوپر وہ عبارتیں لکھنا شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر بچہ جو ہے وہ چلنا پھرنا شروع کرتا ہے, پھر وہ باتوں کو سمجھتا ہے, رسپونڈ کرتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب اگر نہیں کریں گے ماں باپ یہ اس چیز پہ عمل تو اس کا گناہ ہے کیا؟ بالکل گناہ ہے. اس لیے کہ اولاد کی تربیت, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اولاد پیوبک ایج پر پہنچتی ہے اور والدین اس کی پراپر تربیت نہیں کرتی, وہ گناہ کرتے ہیں, تو اس کے گناہ کا ذمہ اس کے والدین کی طرف. اللہ اکبر. اور ہم لوگ اس بات کو آج کل سوچتے نہیں ہیں. ہر ایج کے ساتھ ایک بات اور بڑی اہم ہے, دیکھیے ہم بچوں کو, ایک ڈاکو بھی چاہتا ہے کہ میرا بچہ بڑا اچھا بن جائے, وہ بچے کو ڈاکو نہیں بنانا چاہتا. لیکن عجب المیہ ہے کہ جو کرپشن کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی بہت بڑا کرپٹ بن کر بہت بڑا ملینر بلین بن جائے. تو یہ ایک فیکٹر ضرور ہے. اور میں آپ کو ایک بتاؤں, بچہ وہ نہیں کرے گا جو آپ کہیں گے, بچہ وہ کرے گا جو آپ کریں گے. بہت اچھی بات ہے علامہ صاحب. یہاں پہ ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. ایک نمبر اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے, اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, آڈینس بھی اگر سوال کرنا چاہتی ہے, سوچ کے رکھیے گا. یہ علماء حضرات ہمیں کبھی کبھی ملتے ہیں اور ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سما کا رمضان. جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے سما میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں والدین کی تربیت کے حوالے سے, والدین کے حقوق کے حوالے سے. نہ صرف والدین کے حقوق بلکہ جو بچوں کے حقوق ہیں اس حوالے سے بھی. اچھا ایک چیز ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ والدین تربیت کرتے ہوئے اور ہمارے اس معاشرے میں جینڈر ڈسکرمنیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم بچیوں کو تو کوشش کرتے ہیں ہر چیز سکھاتے ہیں اور ان کو آنے والی ان کی جو زندگی جہاں پر ان کی شادی ہونی ہے اس کے لیے بھی تیار کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے لڑکوں کو
ان کی تربیت ویسے نہیں کرتے. گھر کے کام لڑکیوں کو سارے لڑکوں کو جی بالکل. اچھا اس کے علاوہ جب ہم پردے کی بات بھی آ جاتی ہے تو ہمارا زیادہ تر جو فوکس ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی بچی کو پردہ سکھائیں, لیکن لڑکوں کو پردے کے حوالے سے کوئی ترغیب نہیں دی جاتی. اگر لڑکوں کو پردے کی ترغیب دی جائے تو جو معاشرے میں جو اتنا کچھ ہو رہا ہے, آئے دن اتنی خبریں بھی دیکھتے ہیں, تو وہ نہ ہو. علامہ صاحب آپ سے پہلے میں کامنٹ دینا چاہوں گی. دیکھیے اولاد کے سلسلے میں یہ تفریق کرنا کہ مجھے بیٹا اگر ہوا ہے تو میں اس کو جو ہے وہ زیادہ فوقیت دوں اور بیٹی ہوئی ہے تو اس کی تو خیر قرآن و حدیث میں بالکل صراحت سے منع آئی ہے, اس کو مذمت کیا گیا ہے. بلکہ حدیث میں من کانت لہو ابنۃ واحدۃ, جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بیٹی عطا کرتا ہے, کانت لہو خیرا من الف حجۃ و الف ضیافۃ و الف غزوۃ, تو وہ ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے 1000 حج سے بہتر ہے, سبحان اللہ, 1000 غزوات سے بہتر ہے جو رسول اللہ کے ساتھ ہوں, اور ان 1000 مہمان نوازیوں سے بہتر ہے. واہ واہ واہ. دیکھیے ایک بیٹی کا یہ ایک طرح روایت میں ہے کہ ما من بیت الا فیہ البنات, کوئی گھر زمین پہ ایسے نہیں جس میں بیٹی نہ ہو. اس میں کیا ہوتا ہے, نزلت فیہ ملائکۃ من السماء ما 12 برکۃ و رحمۃ من السماء, روزانہ اس گھر میں جس میں بیٹی ہوتی ہے اللہ کے فرشتے 12 برکتیں رحمتیں لے کے صبح شام اترتے ہیں. ولا ينقطع زیارۃ الملائکۃ من ذلک البیت ویکتبون لابیہن الف حجۃ, اور پھر لکھا ہے کہ عبادت کل سنۃ, وہ جو فرشتے صبح شام اس گھر میں اترتے ہیں جس میں بیٹیاں ہیں, اس میں کیا کرتے ہیں, اس گھر کے رہنے والوں کے لیے خاص طور پر بچیوں کے باپ کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتے ہیں, اور اس گھر کی زیارت کرنے فرشتے ہوتے ہیں جس گھر میں بیٹیاں ہوں. اسی طرح روایات میں کہ جب تم بازار جاؤ کچھ خرید کر لاؤ, اور جب وہ تحفے گھر میں لاؤ, فَلْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ, بیٹوں کو تحفے بعد میں تو پہلے بیٹی کو. بہت اچھی بات. اتنی تعلیمات کے بعد مجھے بتائیے کہیں یہ کسر رہ جاتی ہے کہ اسلام عزیز نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تعلیمات میں کہیں چھوڑی ہے؟ خرابی ہمارے اندر ہے. دیکھیے میں ایک جملہ عرض کہوں, ایک روایت میں آیا نعم الولد البنات, سب سے بہترین اولاد بیٹیاں ہیں. فرمایا محجزات, ملتفات, باقیات, مبارکات, یہ مبارک ہوتی ہیں, یہ رونے والی ہوتی ہیں, یہ تڑپ جانے والی ہوتی ہیں, یہ دعائیں کرنے والی ہوتی ہیں. بیٹا تو ادھر شادی کا انتظار کرتا ہے اور وہ پلاننگ کرتا ہے دوسرا گھر لینے کی. یہ وہ ہیں جو اپنے گھر میں بھی تڑپ جاتی ہیں اگر سنیں کہ ماں کا ہاتھ جل گیا, ماں بیمار ہے, باپ بیمار ہے. یہ وہ ہیں جو جنازے کی رونق ہوتی ہیں. بیٹا باہر انتظام میں لگا ہوتا ہے, گاڑی لگوا رہا ہوتا ہے, یہ جنازے کو نہیں چھوڑ رہی ہوتی ہیں باپ کے, یہ باپ کے جانے کے بعد باپ کے جنازے کی زینت بنتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو, تربیت کے مرحلے میں دونوں برابر. پھر یہ کہنا کہ بیٹی کو پڑھا کر کیا کرنا ہے, اسے تو رخصت ہو جانا ہے. آپ جاہل بہو لانے کو تیار نہیں ہیں اور اپنی بیٹی کو تھوپ رہے ہیں کسی اور پر یہ کہہ کر کہ بیٹی کو پڑھا کے کیا کرنا. آج ذرا ریشو نکال لیجیے جا کر ایجوکیشنل اداروں کے اندر, لڑکیاں بہرحال پھر پڑھائی میں آگے ہیں, لڑکے پھر نکمے اور ناکارہ نکل رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. علامہ صاحب ایک کال بھی شامل کریں گے, آپ کی گفتگو بھی جاری کی. نور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم نور صاحبہ, جی فرمائیے. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کہیے کیا کہیں گے آپ. سر میرا ایک سوال ہے, بہت امپورٹنٹ سوال کرنا چاہ رہی ہوں میں اپنے. میرے چھوٹے مطلب ٹالرٹ ہیں, وہ ایک تو 3 سال کی بیٹی ہے میری اور ایک 1.5 سال کا بیٹا ہے, بٹ اتنا زیادہ ان کو موبائل فون کی لت لگی ہوئی ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں فون اور ٹیبلیٹ سے جو ہے نا وہ چپ ہی نہیں ہوتے. مطلب اگر کھانا بھی کھلانا ہے تو مجھے ٹیبلیٹ دینا ہوتا ہے ساتھ, پھر میں کھانا کھلاتی ہوں انہیں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا اگر میں انہیں کھانا کھلاتی بھی ہوں تو اگر میں انہیں فار ایگزامپل کھانا بغیر ٹیبلیٹ دکھائے کھلا دیتی ہوں, دوسرے بچے جو ہمارے گھر میں ہی رہتے ہیں, دوسرے بھی بچے ہیں, تو ان کو دیکھ دیکھ کر وہ پھر یعنی آپ جوائنٹ فیملی میں, تو ان کو انٹروڈیوس کس نے کرایا فون, اور پہلے بچپن میں انٹروڈیوس کس نے کرایا؟ انہوں نے آپ بڑوں سے ہی دیکھا نا, فون پکڑ کے بڑے بیٹھے رہتے ہیں, بچے کوئی لے کے تو نہیں آئے باہر سے فون اور یہ چیزیں, گھر میں ہی دیکھا انہوں نے یہ سب. فون کے علاوہ بھی جو باقی ساری جو ٹیکنالوجیز ہیں نا ان کی گیجٹس کی بات میں کری ہوں. ٹھیک ہے, ہم علامہ صاحب سے بالکل اس سوال کا جواب لیں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, جی ثاقب. جی ثاقب صاحب فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ثاقب بات کر رہا ہوں شکر گڑھ سے. جی ثاقب صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, میں قاری صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ بیٹیوں کو وراثت میں بالکل بھی حصہ دار نہیں بنایا جا رہا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ قاری صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیں تاکہ عوام کی رہنمائی ہو سکے. ٹھیک ہے, بہت خوب جی, بہت شکریہ. جی جمیل بھائی کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو آپ پہلے سوال کا جواب دے دیجیے ان کو. دیکھیں وہ بچے کو عادت کی لت پڑی نہیں, عادت اس کو ہوئی نہیں, عادت ڈالی گئی اس کو. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہ طریقہ ہے کہ مائیں اگر دیکھتی ہیں آسانی کے ساتھ بچہ بہل رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل دیتی ہیں, نت نئے کارٹونس آ رہے ہیں, وہ اس میں لگ کے کھانا کھا لیتے ہیں. سہولت تو ہے لیکن
بہرحال آگے چل کر اگر اس کو لت پڑ جائے اور وہ موبائل سے ہٹے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو پہلے اب ماؤں کو لت لگتی ہے پھر بچوں کو لگتی ہے. اچھا انہوں نے ایک اور بات کی تھی کہ جوائنٹ فیملی تو کبھی کبھی وہ خود شاید نہ کر رہی ہوں تو فیملی میں کوئی اور باقی بچوں کے پاس گیجٹس ہوتے ہیں تو پھر بچے مانگتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بڑا بھی مسئلہ ہے. کمپٹیشن ہو گیا, اسکول جاتے ہیں تب بھی مانگتے ہیں کہ ہمارے بچوں دوسرے سب دوستوں کے پاس یہ چیزیں اور ہمارے پاس نہیں. تو میں سمجھتا ہوں جوائنٹ فیملی کے اندر جو گھر کا بڑا ہو اس سے پھر یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنا چاہیے, اسے سمجھانا چاہیے, تو وہ یقیناً بہتری کے آثار آ سکتے ہیں. جوائنٹ فیملی کی اپنی کمپلیکیشنز بھی ہیں, اپنی اچھائیاں بھی, یہ دونوں ہیں, تو اس کو ظاہر ہے وہ کمپلیکیشن. لیکن بہرحال یہ بڑوں کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. علامہ صاحب آپ بتائیں کہ سیکنڈ کویشچن تھا ثاقب بھائی کا کہ لڑکیوں کو حق نہیں دیا جاتا وراثت میں, اس کا کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ تو بہت واضح ہے, لیکن ایک جملہ میں اس پہ بھی کہہ دوں کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کچھ ٹائم کے بعد سوال یہ آیا کرے گا کہ کیا بچے کو ٹیبلٹ کے بغیر افطاری کرا سکتے ہیں؟ افطاری جائز ہے؟ اتنا اس کو بنا دیا ہے. دیکھیے موبائل کو دور کرنے کا طریقہ یہ, آپ بچے کو خود سے قریب کر لیں. ادھر بچہ رویا, ماں نے دیا موبائل لے جا, تو اب وہ تو گیا. آج بچوں کے منہ سے بڑے بڑے چشمے لگے ہوئے ان کے منہ کے اوپر, ذرا جا کر پوچھیے ان کے جو ہے موروں کے مسئلے آ رہے ہیں, مسلسل یوں کر کے موبائل دیکھ رہے ہیں, آج وہ کتابوں کو چھوڑ دیا, یہ ساری بیماریاں آگے جا کر ان کے منہ سے بڑے بڑے چشمے. تو پہلی بات تو یہ کہ اپنی اولاد کو اپنے سے قریب کریں آپ, یہ پریکٹیکل چیز ہے, ان کو خود سے قریب کریں, خود سے بھی دور کریں, خود کو بھی دور کریں, اس کو لمیٹڈ استعمال رکھیں. دیکھیے میں گود میں لیے بیٹھا ہوں, سب دیکھ رہے ہوں گے, لیکن مسلسل اس کے یوز سے بہرحال کوشش کریں کم سے کم بچے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, یہ تو معاشرے کا ایک بڑھتا ہوا ناسور ہے, بیٹیوں کو اچھا خاصا جہیز دے کر یہ کہنا کہ لو یہ تمہارا حصہ پورا ہو گیا. یاد رکھیے آپ کنٹینر کے کنٹینر بھر کے جہاز دے دیں, وراثت سے خارج نہیں کر سکتے, یہ کسی شریعت میں موجود نہیں ہے, اور ایسا کرنے والا قانوناً بھی مجرم ہونا چاہیے. قانون اللہ کا تو ہے ہی مجرم. تو میں سمجھتا ہوں بیٹیوں کو ان کا حق وراثت میں دینا چاہیے, اور بھائیوں کو بہلا پھسلا کر بہن سے معاف نہیں کرانا چاہیے. آدھا حق رکھا ہے شریعت نے بہن کا, اور وہ بھی آپ معاف کرا کے لیتے ہیں. یہ وہ بہن ہے جو آپ کے بچوں کو بھی آگے جا کے پیار کرے گی, تو خدا را جو اس کا حق شریعت نے باپ کی وراثت میں رکھا ہے اس سے اسے محروم نہ کریں. جمیل بھائی آپ بھی ذرا اس میں آئیں. دیکھیں بالکل ہمارے یہاں قبائلیت ہے, شریعت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں جو کچھ چلا آ رہا ہے جناب, بڑی زبردست بات, میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بھائیوں کا قصور نہیں ہوتا, باپ قصوروار ہوتا ہے. وہ بچوں کو وہ چاہتا ہے کہ میرا کمایا ہوا پیسہ میرے گھر میں ہی رہے, میرے دوسرے کے گھر میں نہ جائے. وہ بچیوں کو سمجھتا ہے دوسرے گھر میں چلی گئی, یہ مال ادھر نہ جائے, میری اولاد کے پاس رہے. یہ ایک انسان کی سینسیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ روکتا ہے. شریعت نے سختی کے ساتھ تاکید کی ہے. اور دیکھیے شریعت نے اگر بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو آدھا حق دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے, اسے برابر حق دیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے کبھی میٹرک کے ایگزامینیشن میں دیکھا ہوگا کہ اے پارٹ کے اتنے نمبر, بی پارٹ کے اتنے نمبر, سی پارٹ کے اتنے نمبر, الٹیمیٹلی 100 بن جاتے ہیں. تو بچی کو اگر یہاں سے بیٹے سے آدھا دیا ہے تو اب جہیز کے نام پہ بھی اس کو ملے گا. اگر ماں ہے تو وہ بیٹے کی طرف سے اس کو وراثت ملے گی, اس کو باپ کی طرف سے بھی وراثت ملے گی, اس کو شوہر کی طرف سے ملے گی. پھر میری بات سنیں, جہیز ہے لیکن اس کی مقدار ہے, ایسا نہیں کہ جہیز ایک تحفہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ دیا جاتا ہے. تحفہ کہیے نا, تو جہیز تو لفظ نہ ہو. فاطمہ الزہرا کو بھی دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, نہیں بالکل جہیز کر کے تو نہیں, وہ تو ایک تحفہ جہیز کر کے دیا, شادی کے ساتھ دیا, ٹھیک ہے نا, وہ ہے. لیکن وہ ایک کم لمٹ ہے جو فوری ضروریات کی چیز ہے. لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ اس کے علاوہ اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, زبردستی نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ کا ڈسکریج کرنا چاہیے, ہاں یہ پہلو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بیٹی کو, خواتین کو زیور بھی دیے جاتے ہیں, مرد نہیں پہن سکتا ہے, خواتین پہن سکتی ہے. تو الٹیمیٹلی اس کو بھی شریعت نے حق دیا ہے. لیکن اگر کوئی باپ چھین رہا ہے وہ غاصب ہے, وہ ظالم ہے, کل قیامت میں اس کو جواب دینا پڑے گا. وہ تو ڈاکٹر صاحب, وہ تو پھر بہوؤں کو بھی آپ زیور ڈالتے ہیں. وہ جو بیٹی ہے وہ بھی کسی کے بہو بن رہی ہے, اس کو وہاں سے بھی مل رہا ہے. مجھے یہ بتائیں, اچھا بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ جب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے تو بہت سارے بچے یہ کہتے ہیں جسٹ بیکاز ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہماری نہیں بن رہی, اور بہت ساری جگہوں پہ ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اب ہم تمہارا اتنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ہمارے بچوں کا, تو تم علیحدہ ہو جاؤ. تو اس صورت میں مجھے بتائیں کہ پھر کیا احکامات ہے, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں, اور وہی ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو ماں باپ کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں جیسے کبھی صاحب ہمارے, میں ان کو بھی دیکھتی تھی کہ وہ کیونکہ ان کا شوق تھا تو وہ اکیلے یہاں پہ رہتے تھے. تو میں اس کو بھی اکثر سوچتی ہوں کہ ماں باپ پوری زندگی آپ کو بنا کے دیتے ہیں, اور اس کے بعد خود بچے جو ہیں اکیلے رہ جاتے ہیں, بچے جو ہیں وہ اپنے کریئر کے لیے آگے نکل جاتے ہیں. تو یہاں پہ کیا احکامات ہے جب والدین بوڑھے ماں باپ اکیلے رہ جاتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے بتاؤں کہ اولاد ماں باپ کی پراپرٹی ہوتی ہے ایک طریقے سے. اس نے اس کو پالا, اس نے اس کو پوسا, اس کو سینچا, لیکن یہ ٹریگل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. بچہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے دادا دادی کے ساتھ کیا کیا, وہ اس کی میموری کے اندر لاک ہو رہی ہوتی ہے چیزیں, ٹھیک ہے نا. اور الٹیمیٹلی جب شادی ہوتی ہے تو اس کا وہی بیہیویئر جو اس کے ماں باپ کے, اس کے دادا دادی کے ساتھ تھا, وہ لوٹ آتا ہے بچے کے اندر.
لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کا احترام کرے گا، یہ ممکن نہیں کہ اس کا بچہ اس کا احترام نہ کرے. یہ بہت ضروری ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یقینی طور پر بچوں کی پرورش ابتدا سے کرنا چاہیے. اور بچوں کی پرورش اگر آپ دین اسلام پر کریں گے اور دین اسلام کو اسلامی مطالعے کی طرف ان کو لائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ بچے کی تربیت کس طرح ہوتی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم بچوں کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، بعض اوقات زدوں کو بھی اسکول میں مدارس میں کر دیتے ہیں. حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بچوں کو زدوں کو نہیں فرمایا. آپ نے ایک حدیث مبارک ہے کہ آپ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے ہیں تو ایک شخص آیا ہوا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے، میں نے آج تک ان کو بوسہ نہیں لیا. آقا کریم نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل میں رحمت نہیں ڈالی تو میں کیا کر سکتا ہوں. لہٰذا آقا کریم نے تو اپنے نواسہ نواسیوں کے لیے سجدوں میں آ جاتے تھے تو آپ سجدے طویل کر دیا کرتے تھے. یہ سبق ہے ہمارے لیے. اور جب سجدے میں جائیں تو ایسا لگتا تھا کہ جناب جس طرح انگوٹھی کے اندر نگینہ ہوتا نا، اس طرح لگتا تھا، منظر ایسا ہوتا تھا نگینہ رسالت میں اور انگوٹھی رسالت میں نگینہ امامت، وہ منظر بن جایا کرتا تھا. لہٰذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بچوں کے رونے سے اپنی نمازیں مختصر فرما دیا کرتے تھے. لہٰذا بچوں کو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی خصال ثلاث حب نبیکم وحب اہل بیتی وقراءۃ القرآن. اپنے بچوں کو 3 چیزوں سکھاؤ، میری محبت ان کے دلوں میں ڈالو، میرے اہل بیت کی محبت ان میں ڈالو، اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ. جو بچہ قرآن کی تلاوت سیکھ جائے گا یقینی طور جو قرآن میں ترنم ہے، جو نغمگی ہے، وہ دنیا کے کسی نغمے میں نہیں ملتی. لہٰذا آپ بچوں کو اس طرف لائیں گے. آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں جناب سینٹ پیٹ میں، سینٹ جوزف میں، پھر اس کے بعد آپ نے بچوں کو علیحدہ کر دیا، پھر آپ نے پٹاروں میں بھیج دیا، پھر آپ نے بچوں کو باہر بھیج دیا. وہ ماں باپ کے ساتھ رہا کب ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے. بڑی اچھی بات کی جو بھی آپ نے پہلے بولی نا کہ ہم تمہاری ہوتی ہے بس ہم بچوں کو اچھی تربیت دے دیں، ہم بچوں کو نماز سکھا دیں. لیکن وہ جو آپ نے پہلے جو 2 بتائے نا کہ جب آپ میں مطلب حب اہل بیت نہیں، جب آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آئی تو پھر عام انسان کی محبت کیسے آئے گی؟ کھیلیں ان کے ساتھ، ان کے دوست بنیں، آپ ان سے کھیلیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا، بچوں کے حوالے سے بات کریں. کیا جس طرح اپنے بچوں کو حقوق ہیں خاص، آپ نے اپنے بچے کو پریورٹی دینی ہے، لیکن ساتھ جیسے جوائنٹ فیملی کی بات ہوئی اور کزنز رہتے ہیں دوسرے، کیا باپ اپنے بچوں کو نگلیکٹ اگر کرے اور دوسروں کو زیادہ پریورٹی دے تو اس پہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ تو ایسا کہا جائے گا کہ جیسے کہ اپنے آپ کو نیکی سے بھلائے بیٹھا ہے، دوسروں کے ساتھ نیکی کر رہا ہے. سب سے پہلے تو اللہ نے تجھے اگر صاحب اولاد کیا ہے تو خود بچوں کے ساتھ عاطفت اور رحمت کا معاملہ پیش کر. یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے دن بھر بچے منتظر ہوتے ہیں کہ باپ گھر میں آئے گا، یہاں باپ آتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک جلاد بن جاتا ہے، ایک ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. حدیث میں من کان لہ ولد سبع، جس کے پاس حضور فرماتے ہیں بچہ اسے چاہیے اپنے بچے کو اپنے سینے پہ کھلائے. یہاں کون سا باپ سینے پہ بچوں کو کھلا رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں فرماتے ہیں حضور سے ملاقات کے لیے آپ تشریف لائے، دیکھا ابا کے اندر کوئی چیز ہل رہی ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اب جو حضور نے ابا کو کھولا تو دیکھا ایک جانب امام حسن اور ایک امام حسین سے لپٹے ہوئے. فرمایا یا رسول اللہ اتحبہما، آپ ان سے محبت فرماتے ہیں؟ فرمایا کیف لا احبہما وان ربی یحبہما. فرمایا کیسے نہ محبت کروں، میرا رب ان سے محبت کرتا ہے. دیکھیے بچوں کے ساتھ وقت دینا چاہیے، وقت دینا چاہیے بچوں. ایک عاطفت، ایک جملہ اور بیان کروں. آج بچے جھوٹے کتنے ہو رہے ہیں؟ 6 سال کے بچے گولی دے رہے ہیں. پہلے تو کہا جاتا تھا بچہ بہت، آج تو گولی دے رہے ہیں، بڑا اچھا لفظ استعمال کی. 6 ہمارے سننے والے سمجھ جائیں نا. دیکھیے ہوتا کیا ہے حدیث میں یہ ہے کہ اذا وعدتموہم شیئا ففوہم، جب تم بچوں سے کسی چیز کا وعدہ کرو تو اسے پورا کرو. ہوتا کیا ہے ہم سمجھتے ہیں ارے بچوں سے وعدہ کرنا کون سا ضروری ہے، اسے کون سا یاد ہوگا. حدیث میں نہیں، بچے وہ وعدہ بڑا یاد رکھتے ہیں. صبح کچھ کہا شام کو پورا کرو. فرمایا اگر تم نے وعدہ پورا نہ کرا تو یہ تمہارے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے، یہ تو وعدہ کر کے جھوٹ کر دیتا ہے. اسی لیے حدیث میں آیا لیس من غضب اللہ شیء کغضبہ للنساء والصبیان. اللہ کسی چیز پہ اتنا غصہ نہیں ہوتا جتنا بچوں اور عورتوں کے معاملے میں غصہ ہوتا ہے. عورت کے ساتھ ظلم، بچے کے ساتھ جھوٹ، بچے کو آج کہہ دیا کر دوں گا، یا تو آپ وعدہ ہی نہ کریں. اگر آپ نہیں اس کو آئس کریم لے کے رہ سکتے مثلا وعدہ نہ کریں. خلاصہ کلام یہ بچوں کے ساتھ ایک ایسا ماحول ہو، ایک ایسا گھر کے اندر یوں کہیے کہ کاؤنسلنگ ان کی جائے کہ بچہ بڑے ہو کے آپ کا احترام کرے. ایسا نہ ہو آپ کو کسی اولڈ ایج. علامہ صاحب آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی یہاں موجود ہیں تو اس کی مجھے بتائیے گا اس کے بارے میں کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی کے پاس اور ان کی والدہ نے ان کو آواز دی تو کہ میں ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں. تو یہ گئے اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے یہ دریافت کیا کہ آپ کیا دینا چاہتی تھی؟ انہوں نے کہا میں
کھجور دینا چاہ رہی تھی. تو آپ نے کہا اگر آپ اس کو بلا رہی تھی اپنے کام کی، اگر آپ نہ کھجور دیتی تو یہ گناہ میں شامل ہوتا ہے، جھوٹ میں آ جاتا. یہ جھوٹ میں آتا ہے کہ آپ نے جب بلایا. ہم اکثر بچوں کو کام کرانا تھا نا کہ یہ اٹھا دو، یہ کر دو، ہم بلاتے ہیں بھائی ادھر آنا ذرا، یہ کام کر دو، میں تمہیں یہ دوں، اور پھر ہم بھول جاتے ہیں. بڑی اچھی بات پہ تو یہ بات بہت ضروری کہ جھوٹ نہیں سکھانا. ایک بریک کا وقت ہوا، وہ بھی ہے نا کہ ایک خاتون آ گئی کہ میرا بچہ میٹھا کھاتا ہے. جی ہاں. حضور نے فرمایا 3 دن کے بعد آنا. اچھا جی، جب 3 دن تک آپ نے میٹھا نہیں کھایا، آپ نے کہا کہ یہ، پھر بچے کو منع کیا. اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ اسی وقت منع کر دیتے. فرمایا اس وقت میں بھی میٹھا کھا رہا تھا. اللہ کس طرح منع کرتا. سبحان اللہ. تو یہ جناب ہمیں غور کرنا ہے، اپنی تربیت ہم اولاد کی کرتے ہیں. پھر بڑے جب ہو جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں بھئی یہ کیوں ایسے کام کر رہے ہیں. معاشرے میں آپ کرائم اگر دیکھیں اس وقت چھینا جھپٹی ہے، آپ ہر روز ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ کوئی موبائل سنیچ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے کے بچے ہیں اور اس معاشرے کا حصہ ہیں. تو کیسے ان کے اندر کہیں نہ کہیں سے ان کے گھر کے ماحول کی وجہ سے ہی آئی ہے. تو کیسے درست کرنا اپنے بچوں کو، اس پہ غور کیجئے، ان کی باتیں سنیے. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سما. تنم فرسودا جا پارا زی ہجرا یا رسول اللہ، دلم پژمردہ آوارا زی سیاہ یا رسول اللہ، تنم فرسودا جا پارا زی ہجرا یا رسول اللہ، دلم پژمردہ آوارا زی سیاہ یا رسول اللہ. چوسوئے من گزر آری منے مسکین ناداری، چوسوئے من گزر آری منے مسکین ناداری، فدائے نقش نالنت کونم جان یا رسول اللہ، تنم فرسودا جا پارا زی ہجرا یا رسول اللہ، تنم. ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم، ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، تنم فرسودا جا پارا زی ہجرا یا رسول اللہ، تنم. چوبازوی شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں، چوبازوی شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں، مکن محروم جا میرا دارا یا رسول اللہ، تنم فرسودا جا پارا زی ہجرا یا رسول اللہ، تنم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
بہت ہی خوبصورت. بہت شکریہ سر. خوب برکتیں عطا اس میں آپ کے والدین کو بہت مبارکباد. مولانا جامی کا, اور کیا خوبصورت انداز میں اور بہت میٹھے انداز میں آپ نے پڑھا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوئی, شفاعت کا سوال بھی کیا, اور ہجر کے اندر تڑپ رہے اس تڑپ اور کسک کا. اور یہ والدین کی تربیت کے بغیر نامکمل تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے دل کے اندر عشق رسول جو ہے وہ بھی ڈالا, کہ ہم دیکھیں کہ اسی وجہ سے اللہ پاک نے ہر ایک کو اس کی تربیت ہے. جی میں تو اس کا کریڈٹ دیتا ہی واقعی اپنی والدہ کو. میں چاہوں گا کہ آپ اس نعت اس کلام کے بارے میں جو واقعہ بھی مشہور ہے, کچھ چیزیں بہت سی مشہور ہیں, وہ بھی بتائیے. وہ ہے کہ حضرت مولانا جامی حضور کی زیارت کے لیے جا رہے تھے, تو خواب میں سرکار گورنر مدینہ کو آئے کہ ان کو مت آنے دینا, یہ آئے تو مجھے سر عام اپنا دیدار کروانا پڑے گا. یعنی کہ اتنا مقبول یہ کلام ہے. اور آپ میں نے نوٹس کیا, ہم لوگ جب میں پچھلا پروگرام بھی کر رہا تھا, یہ جب بھی پڑھا جاتا ہے تو ایک عجیب اسپریچول سی فیلنگ ہوتی ہے, اس میں اتنی برکت ہے اس کلام میں. بٹ اینی وے, یہ سہیل بھائی کا شکریہ ادا کروں کہ موقع دیتے ہیں تو ہم. نہیں آپ کا شکریہ. لیکن وہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ والدین کے تربیت میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ ان کو عشق اپنے بچوں کو, جیسے رسول پاک نے بھی کہا کہ محبت سکھائیں, تو یہ اتنا اہم جزو ہے اور والدین پہ کتنا ضروری ہے. مطلب یہ تو لازم و ملزوم ہے, اس سے تو آپ ہٹ ہی نہیں سکتے کہ آپ نے اگر بچوں کے دل میں عشق رسول نہ پیدا کر سکے تو پھر تو آپ کی تربیت صفر بٹا صفر رہے گی. بالکل صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ آخری وقت کے قریب میں بہت خوبصورت, اور ہم تو چاہیں گے کہ جب بھی کبھی ہو احسن بھائی ضرور پڑھیں. ضرور سر, انشاءاللہ. میں اسی جملے بات ختم کرتا ہوں. امام جعفر صادق اسلام فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ مَا وَرَثَ الْآبَاءُ لِأَبْنَائِهِمْ الْأَدَبُ. سب سے بہترین چیز جو ماں باپ اپنے اولاد کو دے سکتے ہیں وہ ادب ہے. یہ روایت میں فرمایا فَإِنَّ الْمَالَ يَذْهَبُ وَالْأَدَبُ يَبْقَى. مال تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا, کوئی چھین لے گا, کوئی خسارہ ہو جائے گا, کوئی دیوالیہ ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا, ادب کبھی نہیں جا سکتا. تو آج جو آپ نے نعت پڑھی یہ ہمارے موضوع کا کنکلوڈ بھی ہو گیا. ادب کا عملی نمونہ, ادب یعنی ادب کی منزل ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ابھی لغت میں وہ الفاظ نہیں بنے جو حضور کی ثنا کے لیے بولے جائیں. آپ جناب تو ہمارے بنائے ہوئے لفظ ہیں, وہ الفاظ نہیں ہیں جن کا ثنا خواں خود پروردگار ہو. جبریل علیہ السلام جن کے پاس حاضر ہوتے ہوں, کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیسے بیٹھتے تھے حضور کے آگے, فرمایا کان جبرائیل یقعد امام النبی قعدۃ الغلام. جبریل سید الملائکہ حضور کے آگے ایسے بیٹھتے تھے جیسے غلام بیٹھا کرتا ہے. تو ادب ہر ترقی کا پہلا زینہ ہے. خداوند متعال ہماری سننے والوں کو, سامعین کو حضور کا, ان کے اہل بیت کا, تمام شخصیات کا ادب نصیب فرمائے تاکہ دنیا آخرت میں ہم کامیاب شمار. اور علامہ صاحب ایک بات آپ نے بڑی خوبصورت ایڈ کی, یہ تو ہم شکر الحمدللہ کے امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ہمیں ہمارے ماں باپ نے یہ محبت ہمارے دلوں میں ڈالی بھی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان لوگوں سے بھی کرا دیتا ہے. وہ جو ایک کتاب ہے جو بہت مشہور ہے, دنیا بھر میں یہ واقعات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جی بیسٹ جو پرسن ہے, بالکل ان کی بک میں نمبر 1 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اور پھر اسی سے ریلیٹ اگر کریں تو ہمارے اس پروگرام میں آج خاص طور پہ مدیہ بھی اس بات کو انڈورس کریں کہ بنو سما کی آواز میں ایک نان مسلم بچی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا چاہ رہی ہے, مدح پیش کرنا چاہتی ہے اور نعت پیش کرنا چاہتی ہے. تو ان کو ہم نے اسپیشلی, بلکہ یہ تو ایک انکلوسیونیس جو ہوتی ہے انکلوڈ کرنا ہمارے اس ملک پاکستان میں, کیونکہ بہت مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں, مختلف کلچرز کے, مختلف مذاہب کے, تو ان سب کو ہم انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں ہمارے سما کے پروگرام میں. تو وہ بھی آج نعت پیش کریں گے. کیا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ کسی سے محبت ہو جائے کسی سے تو کوئی چارہ نہیں, صرف محمد. آپ سوچیں نا, تو مطلب وہ تو رحمت للعالمین ہے. آپ رب کو دیکھیں نا, وہ رب العالمین ہے. وہ چاہے کوئی پتھر کو پوجے, کوئی کچھ بھی کرے, لیکن اللہ پاک اس کی ذات کا منکر ہو, لیکن وہ پھر بھی اس کو رزق دیتا ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے. اللہ نے قرآن میں اپنا ادب کیا بتایا, هو اللہ احد, وہ ایک ہے. اللہ کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اس کے بارگاہ میں کسی کو شریک قرار نہ کرے, اور اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے, عبادت کے لائق نہیں, یہ اس کے ادب. لیکن اللہ نے قرآن میں حضور کے آداب بتائے سورہ حجرات میں, بلکہ اللہ نے نبی کے جو حجرے ہیں ان کے نام پوری سورہ مبارکہ کر دی ہے. سورہ حجرات, لا اقسم بہذا البلد. پیارے, میں نے کہا رب کریم ہمیں جس سے محبت, اس کے شہر, اس کی گلیاں, اس کا چوارہ اچھا لگتا ہے. اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں مکہ کی قسم اس لیے نہیں ارشاد فرماتا کہ یہاں پر حج ہوتا ہے, یہاں پر کعبہ ہے, اس لیے مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں. پیارے, یہی تو گلیاں ہیں جس میں تو خرامہ چہل قدم. تو ان الذین ینادون, اگر میرے نبی سے آواز بلند مت ہو جانا, سارے اعمال غارت کر دوں گا. اور سارے اعمال غارت ہونے کی ایک ہی صورت ہے, کفر.
کفر کے علاوہ سارے عمل غلط نہیں ہوتے. اور یا پھر یہ ایک صورت ظاہر ہے جو آپ نے بتائی, لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضکم بعضا, میرے نبی کو اس طرح نہ پکارنا جس طرح تم پکارتے ہو بڑا بھائی, چھوٹا بھائی, چچا, بھتیجا. تو جس نے نبی کے ساتھ رشتہ لگایا وہ ابو جہل, ابو لہب بن گئے, ان کے سارے کارنامے بیکار ہو گئے. اور جس نے یا رسول اللہ کہہ کر پکارا, صدیق, عمر, عثمان و علی, ان کے بیڑے پار ہو گئے. تو نبی کا ادب اور نبی کا عشق اللہ نے دلوایا ہے قرآن کے اندر. بے شک اے اللہ ہم تجھے تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں, تیری اتباع کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میری اتباع نہیں کر سکتے. اگر مجھے چاہتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ, یہودیوں نے کہا تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم تو اللہ کے پہلے ہی محبوب ہیں. تو اللہ نے فرمایا نہیں, فاتبعونی یحببکم اللہ, تم اس وقت تک میرے محبوب نہیں بن سکتے, میں تمہارا محبوب نہیں سکتا جب تک تم اپنے سارے محبوبوں کو چھوڑ کر میرے محبوب کو اپنا محبوب نہیں بناؤ. بہت خوبصورت, کیا بات. اور بدلے میں کیا کرے گا, یحببکم اللہ, اللہ تمہیں سارے نبی لے کر آئے کہ اللہ کو محبوب بنا لو. بھائی اللہ کو نہ بنائے تو کس کو بنائے؟ سارے نبی لے کر آئے کہ اللہ کا محبوب بنا لو. ہمارے نبی وہ فارمولہ لے کر آئے کہ اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے. اور فارمولہ یہ کہ عشق رسول. تو آپ نے جس محبت کے ساتھ پڑھا اور جو آپ کے پڑھنے کے اندر جو وارفتگی تھی, اور یا رسول اللہ جس طرح آپ نے کہہ کر پکارا لاؤڈلی, یقین کیجئے کہ دل جو ہے وہ تھوڑا سا نادم بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی توفیق دی, تم بھی ایسا کرو. اور دل خوش ہوا کہ ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن ایسے طبقہ لوگ سے جس کو شوبز سے وابستہ ہے, جب وہ دین اسلام کی پریچ اور تبلیغ کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کامن لوگ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. جی بالکل, تو یہ جتنے بھی آپ کلام میں خالد تیسرا کلام, کہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا اس لیے سیریس لیا کریں. ہم تو سیکھتے ہیں, آپ طالب علم ہیں. اور میں بولتا ہوں کہ ایسے طبقات میں اللہ ان کو نہیں لے گیا کہ جہاں پر یا رسول اللہ بولنا ہی جناب وہ شرک بن جائے. جی جی جی, یہ اللہ کی یہ خاص مہربانی ہے. انہوں نے پہلے سلام پڑھا, آج وہ پڑھا, اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی صحبت میں لے جا کر صاحب پتہ چلا ناز سے دور ہو گئے, سلام سے دور ہو گئے, رسول اللہ کی محبت سے دور ہو گئے, خشک, بالکل خشک ان کی عبادت رہ گئی. جو عبادت کی تری ہے وہ تو عشق رسول ہے. اچھا, اور میں کہہ رہی یہ واقعی جو ہماری جو یہاں پہ ایک مجلس ایک سجی ہے, تو وہ کتنی عظیم ہے کہ جس کا ہم نے ذکر تو جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تو شروع ہوا ہی, لیکن جو اختتام ہو رہا ہے وہ عشق رسول پہ اختتام ہو رہا ہے. تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جب ایسی باتیں آ جاتی تو لگتا ہے کہ وہ قبول و مقبول ہوگی اللہ کی بھی بارگاہ میں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی تو پروردگار کا وعدہ تھا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, حبیب ہم جہاں چاہیں گے تمہارے ذکر کو بلند کر دیں گے. بے شک موضوع ہمارا تربیت والدین تھا, لیکن یہ بات ہے کہ ہماری تو ابتدا بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے, اور انتہا بھی, اس لیے کہ ہر کمال کے کمال کو عشق مصطفیٰ کہا جاتا ہے. معراج کی معراج بھی جو ہے عشق مصطفیٰ ہے, ادب کا ادب ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی ساری نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب کھٹائی میں پڑ جائے گا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر گستاخی یا بے ادبی کا لفظ, کوئی ایسا لفظ جو ان کی شایان شان نہ ہو. تمام ادب الف سے یا تک حضور کی بارگاہ میں دست بدستہ کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے اپنی ثنا میں تعریف میں قبول کر لیجئے. وہ نعت کے الفاظ, حتیٰ کہ شعراء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور کی ثنا, آل بیت کی ثنا اس وقت تک کوئی نہیں کر سکتا جب تک الفاظ ان سے اجازت نہ لے لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ادب اور بہت بڑی انسپریشن ہے, اور بڑا تاثیر لوگوں کو پہنچے گی کہ جس طریقے سے آپ نے کیا, ہم چاہیں گے کہ اس کو کنٹینیو کریں. علامہ صاحب ایک سوال, کیونکہ ہمارے پاس کچھ وقت ہے تھوڑا سا, میں ایک دو سوال کیونکہ ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ بھی آتے رہتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہم شامل کر لیں اور جتنی جلدی ہو سکے لوگوں کو بتا بھی سکیں. مال کسی کا کھا جانا, جیسے بچے ہوتے ہیں اور وہ ان کے چھوٹی ایج میں ماں باپ گزر گئے اور ان کے چچا یا تایا یا کوئی اور ان کے حقدار ہوئے کچھ دیر کے لیے, اس کے مال کھانے کا کیا گناہ ہے اور کیوں نہیں ہمیں اس مال کو ہڑپ کرنا چاہیے؟ تو قرآن میں بھی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہ ان بچوں سے سلوک کیسا کیا جائے, اس پہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یتیم کا مال کھانا تو نص قرآن ہے, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى, منع کیا گیا, یتیم کا مال نہ کھاؤ, منع کیا پروردگار عالم نے. اس کے علاوہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے یا اسے خلط مل کر دیتا ہے, بھتیجا ہے دیکھا کہ اس کا باپ تو مر گیا, یعنی میرا بھائی مر گیا, اب وہ پیسہ ادھر گول مول کر دیا, بینک میں ڈال دیا, بعد میں یہ کہہ دیا یہاں خرچ ہو گیا, وہاں خرچ ہو گیا, تمہاری پڑھائی پہ لگا دیا تھا. تو آپ کو کس نے اجازت دی؟ یتیم کے مال میں جب تک وہ بچہ بالغ نہ ہو جائے تصرف کرنا جائز نہیں ہے, اس کو محفوظ کر کے آپ نے رکھنا ہے. اور خاص طور پہ اگر وہ لڑکی ہے, وہ پیسہ کل کو اس کے کام آنا ہے, وہ پیسہ وقت کے سال سال بڑھے گا. روایت میں ایک جملہ موجود ہے کہ جو شخص کسی یتیم کا مال کھاتا ہے, حتیٰ ناحق مال کھانے کے بارے میں بھی ہے, وہ اپنا پیٹ جہنم کے انگاروں سے بھرتا ہے. یہ جملے ابھی ہمیں سننے میں فقط ممکن ہو سکتا ہے, نعوذ باللہ فقط بات لگ رہے ہوں, لیکن جیسی موت کی پہلی گھڑی سامنے آئے گی, جب ملک الموت سامنے آئے گا نا, پھر پتہ چل جائے گا میں شاید کچھ کھا کے نہ کھا کے میں بھوکا رہ جاتا, کہ جو کھایا ہی میں واپس کیسے لوٹاؤں. اسی طریقے سے یتیم کا مال, اس پہ ایک تو ہمیں اسلامی حوالے سے, پھر اداروں کو چاہیے
ہم بات وہیں لائیں گے کہ دیکھیں اسلام کی تعلیمات کو نافذ کرنا ہمارا کام تو نہیں ہے. ہم تو نہیں ڈنڈا لے کے کہیں جا سکتے کہ آپ یہ کریں، نہ ہمارے یہ مزاج ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس میں نافذ کریں. اسی طریقے سے آپ نے دوسرا سوال کیا اس کے بعد یہ کہ بچوں سے سلوک کیسا کریں. جی انہی بچوں سے دیکھیں یتیم کے ساتھ حتیٰ روایت میں امام باقر اسلام فرماتے ہیں من مسح یدہ علی رأس الیتیم آتاہ اللہ بشارہ الجنہ. جو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھرائے اللہ ایک ایک بال کے بدلے اسے جنتیں عطا کرے. آج آپ یتیم کے ساتھ اس کو یتیم ہونا اس کی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. قرآن نے کہا یتیم کو غصہ نہ کرو، سائل کو جھڑکو مت. اگر کوئی یتیم ہے تو آپ اس کے لیے شفقت کریں، اس کے لیے ویسے بن جائیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی ہماری کالر بھی ہیں روبینہ کراچی سے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم روبینہ. وعلیکم السلام. جی روبینہ السلام علیکم آپ سب لوگوں کو بھی میری طرف سے. وعلیکم السلام. اور آپ کا ابھی ٹاپک سن رہی ہوں. میں بھی ایک ماں ہوں اور اسی حوالے سے بات کروں گی کہ بہت محنت سے ایک ماں اپنے بچوں کو جو ہے وہ پرورش کر کے ایک مقام پر پہنچاتی ہے. اور میں نے بھی اپنے بچوں کی بہت محنت سے پرورش کی، بہت پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا. لیکن آج جب کبھی کبھی میں بے بس ہو جاتی ہوں، جب ان لوگوں کو دیکھتی ہوں نا کہ وہ ایک دم سے اتنا زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے کیا نہیں کیا اپنی اولاد کے لیے. بھوکی بھی رہی ہوں میں نے اپنے حصے کا کھانا اپنی اولاد کو کھلایا. میری بہن آپ کی بچوں کی عمر کیا ہے یہ بتائیے، ان کی عمر کیا ہے؟ ابھی چھوٹی ہے، 22 سال کا بیٹا ہے میرا، 25 سال کی بیٹی ہے. لیکن جوان ہے تو لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ اولاد ایسا کیوں بھول جاتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں. ہم بھوکے رہتے ہیں، ہم اچھی جگہ سلاتے ہیں، کبھی گیلے بستر پر سوتے ہیں. جب ماں بچے کو پال رہی ہوتی ہے تو بچہ اگر پیشاب کرتا ہے تو ماں اس جگہ پہ خوش ہو جاتی ہے، اپنے بچے کو سوکھی جگہ پر سلاتی ہے. بالکل. تبھی تو کہتے ہیں تو اپنی ماں کی وہ ایک اس رات کا بدلہ نہیں چکا سکتے کہ وہ جو نرم جو گیلی جگہ ہے وہ خوش ہو جاتی ہے اور تمہیں خوش جگہ پہ سلاتی ہے. آج اگر ہم زندہ ہیں تو ہماری اولاد کو ہماری قدر کیوں نہیں ہے. اور میں آج میری والدہ زندہ نہیں ہے، میرے والد زندہ نہیں ہیں. جب کبھی وہ مجھے یاد آتے ہیں تو اتنا تڑپتی ہوں، اتنا کہ کاش وہ واپس آ جائے میرے پاس. تو یہ احساس ہماری اولاد کو کیوں نہیں؟ روبینہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا آپ سے علیحدہ رہتے ہیں؟ بالکل میرے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے کیوں ہیں ایسے. ٹھیک ہے جی. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے کہ ماں باپ تو بعض اوقات پراپر تربیت کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ بچہ باہر جاتا ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے وہ کن دوستوں سے مل رہا ہے، اس کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں سے، اسکول کے اندر کس طرح ہے. اس لیے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچے کے اساتذہ کو بھی چیک کرنا چاہیے وہ کیسے ہیں، بچوں کے دوستوں کو بھی چیک کرنا چاہیے وہ کیسے ہیں، کس طرح بیٹھ رہے ہیں. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بچے کی تربیت کر دی، لیکن وہ باہر جا کر، اس لیے کہ بچے کا جو سب سے خطرناک پیریڈ ہوتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 12-13 سال سے لے کر 18-19 سال تک کا یہ جو پیریڈ ہے، اس کو کنٹرول اگر کر لیا تو آگے زندگی میں اس کو مشکلات نہیں آئیں گی. تو یہ کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے. اور یقینی طور پر قرآن نے تو کہا کہ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. تمہارے ماں باپ اگر بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے، تم ان کو پاؤ دونوں یا ایک کو، تو خبردار اف تک نہ کہنا. عربی کے اندر چھوٹا ترین جو لفظ ہے نا وہ ہے اف. کہاں اف تک بھی نہ کرنا. تمہاری ساری اعمال ساری عبادتیں غارت ہو جائیں گی. تو بچوں کو میں پھر یہ کہوں گا کہ بچوں کو ہمیں اسلامی ماحول میں لانا چاہیے. ایک خاتون کی کنویں پر پانی بھر رہی تھی، ساری اپنے مٹکے اٹھائے ہوئے تھی. ایک کا بچہ گزرا، اس نے کہا ہمارے دور سے ٹاٹا کرتے چلے، اس نے میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے. دوسرے کا بچہ گزرا، وہ بھی دور سے ٹاٹا کرتا وہ گزر گیا، میرا بچہ فلاں مہنگے اسکول میں پڑھتا ہے. ایک کا بچہ آیا اور اس نے ماں کو دیکھا، ماں کے قریب آیا، قدموں پر ہاتھ لگایا، اس کا مٹکا اپنے سر پر اٹھایا اور چل دیا. اس نے کہا کہ میرا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بچوں کو بتائیے کہ ماں باپ کی تربیت کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا کہ جناب فلاں صحابی ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی. ٹھیک ہے نا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے کہا کہ یقیناً اس نے ماں کی گستاخی کی ہے. آپ نے اس کی ماں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ جہنم کے شعلے میں، حالانکہ حضور کا صحابی ہے، صاحب ایمان ہے، لیکن فرمایا کہ ماں کا نافرمان ہے، یہ جہنم میں تم چاہتی ہو کہ تمہارے بیٹوں کو جہنم کے شعلوں میں ڈال دیا جائے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو کبھی نہیں چاہا میرا بچہ کسی گرم تپتی زمین پر چلے اور میں اس کو آگ میں ڈالوں گی.
فرمایا تو اس کو معاف نہیں کرے گی تو آگ میں جائے گا، تو معاف کر دے۔ وہ ماں کی ممتا اس کو فوراً معاف کرتی ہے، اس کی جان نکلتی ہے۔ حضور نے فرمایا اب یہ جنت کی طرف گیا ہے۔ تو یار یقین کیجئے کہ اگر کوئی ماں کا نافرمان ہے، باپ کا نافرمان ہے، تو پھر وہ جہنم کے شعلوں میں جلے گا۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں پر اس سیگمنٹ کا اختتام ہو رہا ہے، ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے رہیے رمضان کا سما۔ جی تو رمضان کے سما میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے کہتے ہیں خوش آمدید۔ نازیہ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی کچن کاؤنٹر میں، اور آغا صاحب بھی ہیں ایز آلویز۔ لیکن آج میں نازیہ کے پاس جانے سے پہلے میں آغا صاحب کے پاس آؤں گی، کیونکہ آج ہمارے انگریڈینٹ میں ایک ایسی چیز ہے جس کو منگوانے کے لیے ہم نے ساتھ میں گارڈ بھی بھیجا تھا کیونکہ آج جناب یہ ہمارے پاس جو چیز ہے، میں آغا صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے کام اپنے ہاتھ سے ناظرین کو دکھا سکتی ہوں؟ میں نے یہ جناب آج ہم نے یہ سونے کا جو ہے نا یہ ورک اس کا استعمال ہوگا۔ آغا صاحب دس از سو ایکسپینسو۔ آغا صاحب کیا بنا رہے ہیں آج آپ؟ بات یہ ہے کہ ریٹیلر جتنی مرضی دے، لیکن یہ کہ یہ ہول سیل میں اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے۔ پھر کتنے کا ہوگا آغا صاحب بتا دیں مجھے؟ آغا صاحب مجھے اپنی جائیداد تو نہیں بیچنی پڑے گی؟ کیا بنا رہے ہیں سر؟ میں تو سونے کا زیور بنانے کے لیے جائیداد کتنی بیچنی پڑتی ہے؟ 1600 روپے کا آیا ورک۔ اللہ اکبر۔ نہیں، السلام علیکم آغا صاحب۔ السلام علیکم۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ ہمیں ذرا ڈماس سے ذرا سپانسر تو کرا دیں سونے کا ورک۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گولڈ ویسے ہی بہت قیمتی ہو گیا ہے، بہت مہنگا ہو گیا ہے، تو آپ یہ نہ بولیں کہ یہ سستا ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ آپ ٹھیک صحیح سلامت ہمارے پاس پہنچ گئے۔ اس میں میں کہوں گا آڈینس تالیاں بجائیے کہ آج کل جو حالات ہیں، آپ سونے کی چیزیں لے کے پھر رہے ہیں آغا صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہیں اب سونے کے ورک جو ہے وہ آپ کے پاس بھی تو ہے، تو وہ کیسے؟ بہت کم ہے، میرا خیال ہے 150 روپے کا ہے۔ تو وہ کیسے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ آغا صاحب نے وہ ریجیم چینج سے ہم پہلے نے ایسی ہائپ کریٹ کر دی آغا صاحب آپ کے 150 روپے۔ میں نے کہا حکومت بدلنے سے پہلے سے نہیں ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ ریٹیلر کی جتنے میں مرضی بیچ دیتا ہے۔ چلے سونا نام آتے ہی جو ہے نا وہ۔ اچھا آج ہم کیا بنا رہے ہیں؟ پہلے میری ریسیپی ہوگی، پہلے آغا صاحب سے، پہلے آغا صاحب سے جواب دیں۔ میری درخواست ہے کہ آج ہم بات کریں بہی پر۔ بہی بہی دانہ کہلاتا ہے۔ یہ سیب اور ناشپاتی کی شکل کا ایک پھل ہوتا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل کو طاقت دیتا ہے، دل کے امراض کا علاج ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں جن دو چیزوں کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کھجور ہے، اجوا کھجور ہے گٹھلیوں سمیت، اور دوسری جس چیز کا ذکر ہوا ہے وہ ہے بہی۔ تو کیونکہ بہی کا موسم یہ نہیں ہے تو اس لیے ہم نے بہی کے مربے کا انتظام کیا ہے۔ یہ بہی کا مربع ہے۔ دل کی طاقت کے لیے یہ ورق بہت بڑا ہے۔ میں اگر صحیح عرض کروں تو شاید یہ 10 ٹکڑے اگر کر لیے جائیں، 10 پیسز کر لیے جائیں تو 1 is enough for 1 person for 1 day۔ تو ایک اس کا مطلب اتنا آپ اس کو اتنا جو ہے اتنا والے کو استعمال کریں، بہت چھوٹا سا 10۔ اب یہ ایک بہی کے مربے میں سے ہم نے ایک ٹکڑا نکال لیا ہے۔ اس ٹکڑے میں وہ 10واں حصہ ورق کا اس میں ملا کر کے صبح نہار منہ لینا دل کے امراض کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دل کے امراض کی عمومی دوائیں جو ہوتی ہیں وہ دل کی نالیوں سے متعلق ہیں، خون کو پتلا کرنے سے متعلق ہیں، ردم کو بہتر کرنے کے لیے ہیں، لیکن دل کی قوت کی عمومی طور پر کوئی دوا پاسبل نہیں ہے۔ اور یہ دوا ایک ایسی دوا ہے جو دل کے اندر کے والز ہی نہیں بلکہ دل کے اپنے جسم کو بہتر کرنے کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ پر مجھے آغا صاحب یہ بتائیں، یہ ہے بہی کا مربع، تو مربے میں تو بہت زیادہ چینی بھی ڈالی جاتی ہے، تو پھر ڈائبٹیز کے پیشنٹ بھی کیا جن کو ہارٹ پیشنٹس ہیں کیا وہ بھی یہ مربے کا یہ بہی استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ڈائبٹیز کے پیشنٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا پیس ہے نا، اس پیس کو آدھا کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ کہیں نہیں ہے کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ جو ہیں وہ شوگر کو 100% چھوڑ دیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز میں کرتی ہوں کیونکہ مجھے شوگر زیادہ پسند نہیں ہے، اور وہ نیکسٹ ٹائم اپنے امی ابو کو ڈانٹوں گی نا تو وہ کہیں گے تمہارے آغا صاحب نے کہا تھا۔ میں کیا کرتی ہوں نا، میں اگر یہ ہے نا تو رات میں اس کو بھگو دیتی ہوں کہ نا تھوڑا شوگر اس کا جو ہے نا وہ نکل جائے، تو یہ صحیح ہے۔ نہیں دھونے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے میں منع کیوں کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ نازیہ آپ کی بات پہ تالیاں بجا دیں۔ جو بات سمجھ میں آگی نا وہ ہمیں نہیں آئی تھی، میں ان سے پوچھوں گی بعد میں جو گلوکوز جو ہے وہ ہمارے دماغ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہائپو میں چلے جائیں تو مسائل ہوتے ہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھاؤ،
मीठा खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और वो मीठा इतना नहीं है कि आप प्लेट भर के खाएं, एक छोटा सा टुकड़ा चाहे गुड़ ही का क्यों ना हो, वो अपने मुंह को मीठा कर लीजिए। दरअसल हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये मैसेज देते हैं कि ये मीठा आ गया। अब मीठा जब आएगा तो उसके लिए हमारा जिस्म इंसुलिन बनाएगा, इंसुलिन पैंक्रियास बनाएगा, पैंक्रियास के अल्फा सेल अलग हैं, बीटा सेल अलग हैं, बीटा सेल इंसुलिन बनाएंगे और अल्फा सेल जो है हमारे मैदे के लिए एंजाइम बनाएंगे, और हमारे हज़म का निज़ाम हमेशा बेहतर होगा। तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाना बेहतर है, और शुगर को इंसुलिन पैदा करने के लिए एक नेचुरल सोर्स है। अब मेरे अम्मा पापा मुझे कहेंगे आगा साहब ने कह दिया हमें मीठा खाने के बाद दिया करो। नहीं देखिए थोड़ा इतना सा लेकिन उसकी मिक़दार मैंने छोटा सा टुकड़ा कहा है, वो गोली बराबर, ठीक है ना। अच्छा वैसे आज बना क्या रहे हैं आगा साहब, आज क्या बना रहे हैं? एक तो ये बर्फ की बात की दिल के मर्ज के लिए, दूसरी बात जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हुस्न की तलब है ना, हसीन लोग। अब खवातीन के बंदों को भी बहुत शौक है। हाँ नहीं उनका हक भी क्यों ना अच्छे लगे, क्यों ऐसा नहीं हुआ, कोई कट नहीं हुआ, ऐसे कहना पड़ेगा जरा के बात करें। नहीं वो नहीं ये बिल्कुल क्या ऐसे जैसा गोरा रंग हो सकता है, मुझे बताएं क्या कोई ऐसा कोई टोटका बता दे कि ईद तक इतना जबरदस्त खूबसूरत निखरा हुआ रंग हो जाए। मेरे पास कोई टोटका नहीं है ईद करें, मैं आगा साहब से पूछ रही हूं ना, लेकिन आपको ये बता रहा हूं, वैसे कह रहा हूं कि खूबसूरती जो है वो लड़कियों पे ही ज्यादा जचती है, और जो प्रिटी लगना वो लड़कियों पे ज्यादा नहीं लड़कों को भी साफ सुथरा अच्छा होना चाहिए, आदमियों को हैंडसम होना चाहिए, नाइस लुकिंग, ठीक है, अल्लाह अगर नेचुरली बनाए, लेकिन वो नेचुरल ज्यादा, आदमी को पुरवकार होना चाहिए। अच्छा पुरवकार बात करें, साथ में हमारे पुरवकार सारे भाई भी बैठे हैं। सारे भाई कैसे आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो माशाल्लाह से बहुत, मैं जल्दी बोलूं लेट बोलूं क्या बोलूं? आज सारे भाई का एक्चुअली ये हुआ कि सारे भाई को आते थे, ट्रैफिक शायद बहुत ज्यादा मिल गई, इन्होंने कहा कि वक्त में पहुंच सका, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं सारे भाई, फैमिली है जी, तो फैमिली है, इसलिए हमने उनको साथ बिठाया भी, और इनका नंबर भी हम चलाएंगे, और इनका जो वेबसाइट है वो भी चलाएंगे, और आप लोग अगर कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं सारे भाई की एनजीओ पे तो जरूर कीजिए, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई एक ऐसी फैमिली लेके आते हैं जिनको हमारी जरूरत होती है। जी जनाब आगे बढ़े। जी मैं चेहरे के लिए बता रहा हूँ, और आपकी गुफ्तगू से एक छोटा सा वाक़या याद आया। 25वें रोज़े को मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कॉल की और कहा कि 5 दिन रह गए ईद में, चेहरे को गुलाबी करने के लिए कोई टिप बताइए। तो मैंने कहा 50 मरतबा सुबह शाम अपने चेहरे पे थप्पड़ मारें, इंशाल्लाह चेहरा पिंक हो जाएगा। इतनी थपड़ौल वाला मशवरा? 5 दिन में तो यही हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज मैंने तो डेली हो जाएगा ये समझ आ गया, हाथ भारी हो ना तो तेरा पर्पल भी हो सकता है उनका। बिल्कुल। ये जो दूसरी चीज बना रहा हूँ चेहरे के लिए, बहुत अच्छा सा स्क्रब बना रहा हूँ। इसमें बही का मुरब्बा है, बहुत छोटे से 2 टुकड़े मैंने डाले हैं, 3 टुकड़े मैंने इसमें टमाटर के डाले हैं, और 2 चम्मच ये मलाई बालाई, ये इसके अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब ये डाल दी। इन तीनों को मिला करके अगर हम पेस्ट बना रहे चेहरे के लिए बहुत अच्छा स्क्रब बन जाएगा, और चेहरा जो है वो वाकई गुलाबी हो जाएगा, थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं। क्या बात है जी, जबरदस्त। अच्छा तभी लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि आप अगर टमाटर काट रहे हैं तो जो थोड़ा बहुत बचा वो चेहरे पे लगा भी लेकिन वो अच्छा होता है, डायरेक्ट लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लाइकोपेन है, कोई मसला नहीं। अच्छा चले एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे इनामात भी यहाँ पे ऐसे जो है वो बांटेंगे, और साथ में नाजिया ने आज क्या बनाया है वो रेसिपी भी आपको बताएंगे। लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए रमजान का समा। अच्छा एक चीज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मेरे पास आज दमास का जो गिफ्ट है गोल्ड का, और जैसे आगा साहब ने कहा ना कि गोल्ड काफ़ी कीमती, आगा साहब ने कहा हमने कहा इतना महंगा हो गया, तो मैंने कहा मैं दमास का गिफ्ट इस ऑडियंस में किसी को देना चाहता हूँ। और अब इतनी जब लोग होते हैं, यस फॉर नेक्स्ट टाइम जी, हमारे पास जितने भी ऑडियंस आए करेंगे ना, हम सबके जो है कुछ नाम वाले रखे, पर्ची निकालिए करेंगे, हम पर्ची निकालेंगे ताकि फिर हमें ये नहीं लगे कि हो सकता है कोई हमें अच्छा लग रहा, हमने उसको दे दिया, जिसका कुरान निकलेगा उसको मिल जाएगा। सही है, हमारे लिए सभी प्यारे हैं और सभी अच्छे हैं। तालियां बजाएं जरा जोरदार। इतनी प्यारी सी गुड़िया, हेलो 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 गुड़िया, इधर जरा देख लो, वो शर्मा रही है। गुड़िया ने कहा मैं नहीं देखूंगी। अच्छा ठीक है, नहीं भाई हम बात नहीं करेंगे। आपने वो आगा समझो स्क्रब बताया, उसमें क्या क्या था ये तो बताइए। उसमें बहीदाना था, ठीक है, क्रीम थी, टमाटर था। टमाटर आगा सब सही है, बिल्कुल जवाब सही है। बही थी, दाना नहीं था, लेकिन बहर ठीक है। वो कह रही हाँ, वो कह रही बहीदाना। तो ये दमास का गिफ्ट फिर इनका हो गया आज। बिल्कुल गोल्ड का गिफ्ट है ये आपके लिए, दमास की जान से तालियां बजा दीजिए जोरदार।
اچھا مدیہ میں آگے بھی سلسلہ کروں یا ہم نازیہ سے ابھی ہم نازیہ کی ریسیپی اور اس کے بعد تاکہ ہمارے پاس ڈھیر سارے سوالات ہوتے ہیں چلیں. اچھا آج کیا بنا ریسیپی میں نے جو بنائی وہ ویسے تو گھر کی بڑی خاص اور عام ریسیپی ہے اور وہ ہے کالی مرچ کی کڑھائی, لیکن میرا ہمیشہ بنانے کا طریقہ ہوتا ہے ڈفرینٹ, تو میں ضرور بتاتی ہوں. اس میں ہم نے جو ایڈ کیا چکن کو میں ہمیشہ کیا کرتی ہوں, چکن کو تھوڑا سا جو ہے نا آپ نے آئل میں اس کو جو ہے فرائی کر لینا ہے. اس کے بعد پھر موٹے موٹے پیس جو ہے نا ٹماٹروں کے, اگر آپ نے آدھا کلو لیا تو 5 ٹماٹر سے 6 ٹماٹر آپ نے موٹے موٹے کاٹ کر اس کو اسی میں فرائی کر لیں. تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد پھر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے کالی مرچ کٹی ہوئی, جو زیرہ ہے نا اس کو بھون کر بالکل ہلکا سا اسپرنکل کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر اس میں آپ نے گرم مسالہ بھی ہلکا سا اسی وقت ایڈ کر دیں. سمجھے کہ چٹکی بھری میں ڈالتی ہوں شروع میں تاکہ وہ صرف کلر آئے. اس کے بعد اس کو آپ نے جو اچھی طرح سے پکانا, اور میں نے پکاتے میں خواتین کو خاص بات بتاؤں گی کہ پکاتے میں اس میں ہری مرچ بھی, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ڈھابا ہوتا ہے وہاں پہ ہری مرچ بھی آپ نے ڈالی, پھر آپ نے اس میں تھوڑا سا اور ٹماٹر بھی اس میں ایڈ کیا, اور جب یہ پک جائے گا اس میں آپ نے اس کو صرف جو کیا کہیں گے اس کو ہلکا سا ہم اس کو اسٹیم دے دیں گے, وہ کیا کہیں گے اس کے بعد دم لگا دیں گے. ہاں دیکھو یار ایسے مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے, کچھ تو مجھے بھی آتا ہے. سوکھی دم لگانا آتا, سوکھی میتھی اس میں ہم اوپر اسپرنکل کریں گے, اور ساتھ ہی اس میں دہی بھی ڈالا تھا میں نے یہ بتا دوں, اور وہ بھی 2 چمچ ڈالے تھے, اور ساتھ ہی ہم اس میں جو ہے ڈال دیں گے 1 سے 2 چمچ مکھن کے. تو یہ پھر اس کے بعد کڑھائی جو ہے وہ تیار. اچھا اب یہ بتائیے اس میں کیا ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور جو اتنا سارا بنا دی پیچھے 5 گلاس بنا کے رکھے ہیں, آگے 3 گلاس. آج اس میں کافی زیادہ. یہ ہے کیا یہ بتائیے؟ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اورنج جوس کے ساتھ اورنج پورے بھی لیے, ٹھیک ہے, اور ان کو ساتھ بلینڈ کیا. پھر میں نے لیا سیب کا جوس, سیب کو بھی فل لیا اور اس کو بھی بلینڈ کیا. ان دونوں کو ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر میں نے فزی ڈرنک ڈال دی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نیچرل جو ہے نا وہ سیب بھی مل گیا. یہ تو بہت ہیلدی ہے, دونوں چیزیں بھی ہیں اور پھر آپ سکون بھی ملے گا. اور اس میں پھر انہوں نے فریزی ڈرنک بھی ڈال دی, وہ پھر آپ ڈائٹ لے سکتے ہیں. میں نہیں لیتی ہوں. سارم بھائی آپ کی اجازت ہے, سارم بھائی ادھر آئیں اور آپ آڈینس سے بانٹیں کہ یہ میرے ساتھ 2-4 گفٹ, جب تک یہ آپاز کی جانب سے یہ گفٹ ہے آپ دیجئے خواتین کو اپنی مرضی سے. ویسے سارم بھائی آپ خود تو دیتے ہیں, سارم بھائی تالیاں بجائیے, لیکن آج یہاں پہ بھی دیجئے, آج یہ گفٹ بھی دیجئے. بڑا سوار اور جانان کی جانب سے, شاہ سوار کی جانب سے, یہ جانان کے اتنا سوچئے مت. سارم بھائی یہ دیں, موبائل دیں, محمدی ایکسچینج کی جانب سے کسی کو پکڑا دیں. مشکل کام کروا رہے ہیں یار, کیا ہو گیا, پکڑا دیں. یہ مرحبا گل بہار کی جانب سے لائیے جی, اور یہ نورے کی جانب سے یہ محمدی ایکسچینج کی جانب سے یہ آپ رکھ لیجئے. موبائل ہے, ارے وہ بچی چھوٹی پیچھے بیٹھی ہوئی, اس کا ہاتھ پیچھے, مشک کی جانب سے مدیہ اور نازیہ کی فیوریٹ ہے یہ, بیٹا آپ رکھیں یار دونوں. اچھا میں نے پہنا نہیں ابھی تک, یہ مشک کو ایک بار کی فیوریٹ ہوگی. یہ لیں سارے بھائی, شاہ سوار کا دیجئے آگے, یہ مرحبا کا یہ بالکل دیجئے, یہ لیجئے, جس مرضی کو دیں یار. وہ بیچارے لڑکے ہوتے ہیں, الفتح وہ میرے بھائی نے بہت دفعہ آگے, یہ اٹھائیں یار, سارے میں اوپر ہمارے بھائی نے بہت دفعہ, یہ لیجئے مرحبا کی جانب سے, یہ رکھیے, لائیے اور لائیے. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے, تو گفٹ انشاءاللہ یہ لیجئے بھائی, یہ کس کو, یہ آپ رکھ لیجئے الفتح کی جانب سے. اور ایک ایسن, وہ جو اتنا پیارا سا شلوار قمیض میں بیٹھا, اس کو آپ نے کیا دیا ہے؟ ارے یار اس کو دینا تو بہت ضروری ہے, پیارا سا بیبی جو ہے شلوار قمیض میں, ویسٹ کوٹ میں بیٹھا ہوا ہے. یہ لے جی جانان کی طرف سے. واہ یار کیا ڈریسنگ ہے بھائی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی تالی نہیں بجائے گا آپ خود بجاؤ تالی, بجانا یار. یہ ایسے چلے جی, آئیے نازیہ. کل نازیہ نے بنایا تھا ٹھنڈا ٹھار پودینہ, ٹھنڈا ٹھار جو ہے اورنج بنایا ہے. آج نام تو بتائیں. آج میں تھوڑا تذبذب کا شکار ہوگی میں ہوں, کیونکہ سیب بھی ہے اور اس میں ماشاءاللہ سے اورنج بھی ہے اور اس میں فریزی ڈرنک بھی ہے, تو اس کو آپ بڑے اچھے نام بتاتی ہیں. آج بھی نام ایسے میں آج تذبذب ڈرنک اس کو کہہ سکتے ہیں, بہت ہی اردو لگے گا ڈرنک. نہیں کوئی بات نہیں, اردو اچھا ہے, متمدن والا نا. ہاں نہیں آپ اس کو بس لیمو بولیں, لیمو ہے ہی نا, گارنش ہے نا, اس میں مالٹا سیب. یار مدیہ آپ ہی بولیں, یہ مجھے نہیں آتا بھائی, آئی ایم ناٹ. چلے بھی کچھ پیلا ڈرنک, چلے جی پیلا ڈرنک, سونے کا ڈرنک, پیلا ڈرنک. حضرات پیلے ڈرنک کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں. سونے کے ڈرنک کی بات ہی کریں گے, سونے کا ڈرنک ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. بریک کے بعد ملتے ہیں.
بنو سما کی آواز میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارے ساتھ سبھی بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں, فصیح بھائی بھی یہاں پر آ گئے ہیں, جو ہمارے جونیئر جوری ممبرس ہیں مارخ اور اسد, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور آج کا دن بڑا مزیدار دن ہے, اور آج کا وہ دن ہے جس کا ہم ایکچولی اپنے بنو سما کی آواز کی سیگمنٹ میں جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اور میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوں اس بات پہ کیونکہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اور ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ ہم ان کی تعریف کر سکتے ہیں, ان کی ثنا خواہی کر سکتے ہیں, ان کی مدح کر سکتے ہیں. لیکن جب ہمیں پوری دنیا سے میسیجز آتے ہیں, فون آتے ہیں, اور کوئی نان مسلم جو کہ ہماری سوسائٹی کا پارٹ ہے, ہمارا حصہ ہے, پاکستانی ہے, اور ہمارے بیچ میں ان کو انکلوڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور ان کی خواہش ہو کہ وہ نعت پیش کرنا چاہتے ہیں ہمارے شو میں, تو یہ ہمارے شو کے لیے, سما کے اس چینل کے لیے, سما کے اس شو کے لیے یہ آج بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی بات ہے کہ یہ پیاری سی بچی کو ہم نے انکلوڈ کیا. جو آپ کے سامنے کچھ لمحوں میں آئیں گے, ہم نے ان کو انکلوڈ کیا ہے. اینڈ شی از اے نان مسلم, شی از اے کرسچن چائلڈ, اینڈ شی واز سو ہیپی دیٹ ان کو وہ چاہتی یہ تھی کہ وہ نعت پڑھیں. اچھا, میرے بچپن کی ایک جو فیوریٹ ایک نعت تھی, وہ بھی ایک نان مسلم نہیں پڑھی ہوئی تھی, گو کہ وہ ایک فلم میں تھی, لیکن وہ لتا جی کی وہ پڑھی ہوئی نعت تھی کہ بیکس پہ کرم کیجئے شاہ مدینہ, بیکس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ, بیکس پہ کرم کیجئے. اور کہیں پہ نہیں لکھا ہے بیکس مسلمان ہے, یہ بیکس کسی بھی دین کا ہوتا ہے. نہیں, مجھے میرا بھی تھوڑا سا گلا بھی انشاءاللہ, میں یقین مانے دعا روز کرتی ہوں کہ اللہ پاک میرا گلا تھوڑا بہتر ہو جائے تاکہ میں اچھے کھل کے پڑھ سکوں. لیکن واقعی کہیں پہ یہ نہیں لکھا تھا جو بیکس ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, وہ بس بیکس تھا. بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے لہٰذا جہاں بھی دنیا میں جس کا کوئی دکھ ہے, پریشانی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا احساس ہے. بالکل. کیا کہیں گے؟ الحمدللہ میں تو یہ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ غیر مسلم شعراء نے میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھے, اور غیر مسلم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ترنم کے ساتھ پڑھی. یہ الحمدللہ میں نے خود سنا ہے, خود دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی, تو آگے بڑھتے ہیں, اور اسد اور ماروخ آپ انٹروڈیوس کرائیں گے پلیز, جو بھی ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں آج کے. جی بالکل, سب سے پہلے السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ لاہور سے ہوں گی فائقہ, حافظہ فائقہ نام ہے ان کا, تو آئیے چل کے پہلے ان کا کلام سنتے ہیں. پہلے حافظہ فائقہ کا سنتے ہیں. جی سنائیے, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ کیجئے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا انسان مدینے رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے ہو تو انسان مدینے میں رہے, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے.
कार सा इंसान मदीने में रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है बेटा। बेटा आपकी एज क्या है? एज अपनी बताइएगा। 21। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, बहुत खूबसूरत आवाज़। जी फसी भाई क्या कहेगा? मैं इन पे तो बाद में अपने कमेंट्स दूंगा। रोज़मर्रा की बुनियाद पे यही हो रहा है ना कि जो दो पढ़ लें उसमें से एक सिलेक्ट होता है। जी ऐसा ही है ना। अब हम नहीं, कलेक्टिवली हम देख रहे हैं कि जो जैसे 10 बच्चे हमारे हो गए हैं तो उनमें से हम देख रहे हैं कि जो 5 बेस्ट बच्चे होंगे वो आगे जाएंगे। अच्छा ये ऐसा नहीं है। जी जी ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा फिर ये भी होगा, हमें देखना है कि लहन के अंदाज में अगर लफ्ज़ की अदायगी गलत है, तलफ़ुज़ गलत है, तो वो काउंट होगा। और तलफ़ुज़ और लहन, तलफ़ुज़ भी सही है, अदायगी भी सही है, लहन सही गलत है तो वो भी काउंट होगा। ठीक है, तो ये दोनों गलतियां हैं। बिल्कुल सही। बस मेरा अच्छा तो इनके ये ठीक है, ये गलती को गलती मानेंगे हम जो आप कह रहे हैं। इनके बारे में हाफिज़ फ़ाइक़ा ने अच्छा पढ़ा है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से 2-3 जगह सुर, मैं ये कहूँगा बेसुरी हुई है, सुर उन्होंने छोड़े 2-3 जगह। अच्छा ठीक है। वैसे वॉइस क्वालिटी बड़ी खूबसूरत थी, बहुत ही प्यारे अंदाज में। सभी भाई क्या कहेंगे आप? हाफिज़ा फ़ाइक़ा ने बहुत उम्दा पढ़ा माशाल्लाह। इब्तिदा बस बच्चे थोड़ी सी तवज्जो करके अगर जम कर आ जाया करें तो आगे इतना खूबसूरत पढ़ रहे हैं। पहले लफ्ज़ से समात को पकड़ लेना चाहिए, आपकी आवाज़ को इतना वाज़े, इतना जमा हुआ लफ्ज़ आए कि लोगों को सुनने में फ़ौरन महसूस हो जाए और उसकी एक कैफियत तारी हो। लेकिन बहुत खूबसूरती से इन्होंने निभाया, अंतरा भी, अस्ताई भी माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा, बहुत बासलाहियत है माशाल्लाह। असद आप बताएं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे तो हमें तो खैर बहुत ही खूबसूरत लगा, लेकिन बाकी ऑफ कोर्स जो दरमियान में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे बड़े जजेस ही ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज़ द रीज़न मुल्क के इतने बड़े नात ख़्वान भी हैं। देखें मदिया साहिबा, हम तो अपने तौर पे पूरी कोशिश करते हैं कि नात ख़्वान से राब्ते में भी रहते हैं, उसको समझा भी देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी जब ये होती है कि जिन चीज़ों को हम भी इंडिकेट करते हैं वही चीज़ें जब सभी भाई और फसी भाई बताते हैं तो एक हौसला ये मिलता है कि हम भी बड़ों की तरबियत से सही तरबियत हासिल कर रहे हैं और आगे सही मुंतकिल कर रहे हैं। अब बाज़ औक़ात होता ही है कि तैयारी करने के बावजूद जो है ना, सना खां जब स्टेज पर वहाँ पर आता है तो थोड़ा सा या तो घबरा जाता है या तो अचानक ऑन ईयर हो जाता है, तो उसकी टेंशन होती है जिसकी वजह से कुछ खामियां रह जाती हैं बाज़ औक़ात। जैसे सभी भाई कहते हैं ना कि एकदम भर के आए, अच्छा इम्पैक्ट आता है, तो वो पहले मतला में जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए बाज़ औक़ात हो जाते हैं। ठीक है, क्या मारूफ आप क्या कहेंगे इनके बारे में? मैं यही कहूँगी जैसे आप लोगों ने सबने कहा कि आवाज़ माशाल्लाह इनकी बहुत प्यारी और बहुत अच्छा पढ़ने वाली ये बच्ची है। हमने जब इनका कलाम सुना था तो मुझे थोड़ा सा ये हुआ, मैंने कहा था सुर अगर मुश्किल हो रही है तो वो थोड़ा सा नीचे कर लो, लेकिन माशाल्लाह वो ऊपर भी बिल्कुल अच्छा गई जिस तरह उसे निभाना था। और वही बात हमने थोड़ी सी गाइडेंस कर दी थी कि ये चीज़ें आप कर लें, तो उन्होंने अपने लिहाज से अच्छा। ठीक है जी, हमारी ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है। आप ऑडियंस भी ये बताइए, आप सुभान अल्लाह कहेंगे जितना ऊंचा तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना अच्छा पढ़ा था, या माशाल्लाह ऊंचा सारा बोलिए, जैसे भी बोल रहे हैं ये बताइए कितना अच्छा पढ़ा था। ठीक है जी, जबरदस्त अंदाज में सुभान अल्लाह कहा गया। अब नेक्स्ट जो हमारी कंटेस्टेंट है उनकी नात भी सुनिएगा और उनके लिए भी आपने ऐसे हम ऑडियंस से भी पूछेंगे और आई थिंक बढ़ते हैं आगे। और हमारे पास इतना वक्त है या ब्रेक तो नहीं है हमारे पास अभी? नहीं, आई थिंक हम सुन सकते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है। और मैं चाहूंगा कि हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो उसको अनाउंस भी किया जाए, ये वो स्पेशल कंटेस्टेंट हैं जिनकी हम बात थ्रू आउट करते हुए आ रही हैं। हमारी वो कहते हैं ना हमारी अपनी हैं, बहुत प्यारी हैं और बहुत इन्होंने लगन से, बहुत शौक से, मुश्किल से पहुंची, ऑडिशन दिया और ये चाहा कि वो ये कलाम जो है वो यहाँ पे आज ऑन एयर पेश करें। तो सुनिएगा जरूर। देखिए, किसी भी सना खान का सना खान रसूल होने के लिए शर्त नहीं है कि आप मुसलमान ही हों। हिंदू भी वैसे मोहब्बत करते हैं और हमारे जो दीगर गैर मुस्लिम है वो भी मोहब्बत करते हैं, तो कोई शर्त नहीं है जी, किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। जी, फरियाल अंबर हैं फैसलाबाद से, जो कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदह सराय करने का शरफ हासिल करेंगी। माशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाह करें फरियाल, बिस्मिल्लाह कीजिए, शुरू कीजिए। सरकार के कदमों के निशान ढूंढ रहा है, जो अश्क मोहब्बत मेरी आँखों से गिरा है।
قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے جو عشق محبت میری آنکھوں سے گرا ہے سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے جینے کا دیا ہے تیری سیرت نے کرینا جینے کا دیا ہے تیری سیرت نے کرینا قرآن مجسم تیری ہر ایک ادا ہے قرآن مجسم تیری ہر ایک ادا ہے سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. آڈینس کیا کہیں گے آپ لوگ؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت بیٹا. فیال خوش رہیے اور ہمیشہ پڑھتے رہیے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ شوق آپ میں کس طرح پیدا ہوا؟ مجھے یہ بتائیں آپ بیٹا. جب میں نے اپنے استاد جی سے پہلی لتا جی سے جو نعت سنی تو پھر میرے پاپا نے بتایا کہ سمر ٹی وی پر بھی نعت کا کمپٹیشن ہے تو پھر میں نے اس میں آڈیشن دیا. اب بیٹا وہ کون سی نعت تھی جو آپ نے سنی تھی؟ وہ بے کس بے کرم کی وہ مدیہ نے جو بھی پڑھی آپ پڑھیں گی؟ آپ پڑھ دیجئے ہمارے لیے وہ تھوڑا سا بیٹا. اے میرے مشکل کشا فریاد ہے فریاد ہے آپ کے ہوتے ہوئے دنیا میری برباد ہے بے کس بے کرم کیجئے سرکار مدینہ بے کس بے کرم
माशाल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। खुश बिगड़ी को बनाने, वाह वाह वाह, बिगड़ी बेटा मुकर्रर दोबारा ये शेर दोबारा पढ़िएगा, ये दोबारा पढ़िएगा, ये दोबारा पढ़िएगा। मदद आई है बिगड़ी को बनाने, बिगड़ी को बनाने, पोशीदा नहीं आपसे कुछ दिल के फसाने, जख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना, बेकस करम कीजिए। माशाल्लाह। फरियाल बच्चे, मुझे ये बताओ आपकी उम्र कितनी है बेटा? मेरी 10 इयर्स है। 10 इयर्स। और कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5। आपने पहले कभी किसी नात के कंपटीशन में बेटा कभी हिस्सा लिया? नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, पे लिया था। माशाल्लाह, मुझे बताओ बेटा, जब आप नात पढ़ते हो और अभी आपके घर वाले आपके पास होंगे, आपके जो अम्मी अबू हैं, आपके मामा बाबा हैं, वो कैसा महसूस करते हैं, वो कैसा फील करते हैं? अभी आप उनको देख रही होंगी, आपके घर से कोई ना कोई तो आया होगा। जी, वो बहुत खुश होते हैं कि हमारी बेटी नात गा रही है और चैनल पर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये देखिए घर वालों की भी तरबियत है ना, अभी नॉन मुस्लिम घर की तरबियत ये घर वो उस घर में इनको अप्रिशिएट किया जाता है। तो आज यहाँ पे खड़ी हुई इनको ये सादत हासिल हुई कि समा टीवी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर देखा जाता है। फिर हमारे जो लाइव यहाँ पे सोशल मीडिया पे यूट्यूब, वो भी बहुत देखा जाता है। और हम सारी सब दुनिया इतने सुन रही बेटा आपको। हम इतने ब्लेस्ड हैं कि आज हमारी इस महफिल से मतलब बनो समा की आवाज इतने साल से होता आ रहा है, लेकिन आज पहली बार बनो समा की आवाज की हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि एक बच्ची जो कि हमारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से है, वो बच्ची आके उसके वालिदैन ने उसको तैयारी करवाई और वो आके पहली बार इस नात के कॉम्पिटिशन। तो मुझे अपना आप भी इतना मैं ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, और मुझे बाकी वो लोग जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, जो वो भी जरा जैसे मैं आज आपको बिल्कुल तर्जुमानी की। और मैं यहाँ पे ये फरियाद आपके घर वाले, आपकी कम्युनिटी के लोग सुन रहे हैं, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम सब एक हैं और हम यूनिटी के साथ बढ़ेंगे आगे तो हम कामयाब रहेंगे। लेकिन एक चीज़ हमें नहीं भूलनी, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो सब आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं, वो सबके लिए रहमत है। तो उनकी खास रहमत है आप पर और आपके घराने पे माशाल्लाह। ये तो मैं बात कही थी कि अब वो जरा मुसलमान पेरेंट्स वो भी सोचें जो कि अपने बच्चों को नात पढ़ने की तरफ नहीं लेकर आते, उनके लिए भी लम्बिया है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप लोग कहीं मजा आएगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अभी फरियाल पे अभी हमने कमेंट भी लेने हमारे जजेस से, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बहुत दिल खुश हो गया आज, दिल खुश हो गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं बनो समा की आवाज़ हमारा सेगमेंट है और हमारे दिल इतने खुश हैं। ये महफिल मजीद वो कहते हैं ना नूर से मुनव्वर हो गई है, इसलिए कि एक बहुत प्यारी 10 साला बच्ची और उसने आज कलाम पेश किया। शी इज़ अ नॉन मुस्लिम और हम उनको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। मैं दमास वालों की तरफ से उनको हमारा गोल्ड का यहाँ पे गिफ्ट होता है, मैं आपके लिए स्पेशल वो गिफ्ट अनाउंस करता हूँ कि आपको मेरा बेटा इंशाल्लाह वो गिफ्ट पहुंचेगा। असद ने आपके लिए हदिया स्पेशल कहा है कि 5000 रुपीज हमारी इस प्यारी सी बच्ची को इनाम के तौर पर हम देंगे, ताकि ये अप्रिसिएशन टोकन है। एक आपको मेरी तरफ से भी
آپ کو ایک اچھا گفٹ مل جائے گا اور میں چاہوں گی آپ بہت اچھا اس سے اپنا عید کا جو ڈریس ہے وہ بچے آپ نے وہ بنوانا ہے تو میرے خیال اس کے بعد کارڈ کر لیں گے 5000 روپے 5000 روپے ففسی بھائی کی جانب سے بھی ہماری پیاری بیٹی کو, سبھی بھائی کی جانب سے بھی 5000 روپے, مارو کی جانب سے بھی پیسے ہیں آپ کے لیے. یہ پہلا ایسی ہماری نعت خوان آئی ہے جو کہ اتنا کچھ یہاں سے لے کے جا رہی ہے. اچھا ایک اور میری چیز جو آپ تمام سے ریکویسٹ بھی ہوگی کہ چلیں آگے جا کے جیسے جیسے ہم کمپٹیشن کے پاس جائیں گے میں چاہوں گی کہ آپ ان کو ایٹ لیسٹ اینڈ تک کمپٹیشن میں ضرور لے کے جائیں. یہ جیتے نہ جیتے علیحدہ بات ہے لیکن نہ جانے ان کو دیکھ کے اور کتنے ایسے بچے انسپائرڈ ہوں گے. اچھا یہاں پہ خیال ہے کہ انہوں نے جتنا اچھا پڑھا یہ آگے جائیں گی. بالکل صحیح. اور فصیح بھی آپ کی اجازت کے ساتھ ان کا جو نمبر ہے اسکرین پہ ہم اگر دکھا دیں, ہماری پیاری سی جو بیٹی ہے ان کا نمبر بھی آپ ووٹنگ اگر کریں کیونکہ آڈینس جب دیکھتی ہے تو آپ کی ووٹنگ کی وجہ سے ID24 ہے ان کا نمبر ہے, آپ کال کیجئے, SMS کیجئے, آپ ووٹنگ کیجئے ان کے لیے, ویب سائٹ پہ جائیے اور کامنٹس بھی کیجئے تاکہ یہ بچی بنو سما کی آواز کا حصہ رہے. اچھا وہ رہے گی, میں تو لڑ جاؤں گا بھائی, نہیں ہم ویسے بھی لڑ جائیں گے اور اینڈ تک ضرور انشاءاللہ آپ کو رکھیں گے. وہ تو دیکھیں. اچھا کامنٹس سبھی بھائی آپ سے آغاز کریں. سبھی بھائی سے. ہاں اصل میں اس پروگرام کا نام ہے بنو سما کی آواز, اور میں سما کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہیں ایک نئی آواز ملی ہے ماشاءاللہ جو زندگی میں یقیناً گونجتی رہے گی اور اس کا فیض سما کو پہنچتا رہے گا. ان کے پڑھنے میں ایک فطری حسن ہے اور وہ یہ ہے کہ جب گلے میں حسن ہوتا ہے, نور ہوتا ہے اور ناک اور گلا انسان کا, گانے والے کا, پڑھنے والے کا اگر وہ یکساں بول رہا ہو تو وہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے اور بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. ابھی ان کی اتنی کم عمر ہے کہ انہوں نے مقابلے میں تو ظاہر ہے کہ بہت سارے چیزوں کا اتار چڑھاؤ ہے, مقابلہ ہے, دیکھنا پڑے گا, لیکن جو ان کی کوالٹی ہے ایک فطری بہاؤ ہوتا ہے نا, جیسے جھرنے کا بہاؤ ہوتا ہے اور جھرنا اپنی ایک رفتار سے بہتا ہے, کبھی پانی کا پریشر زیادہ ہو جائے تو اس کا آہنگ بلند ہوتا ہے, کبھی دھیما ہوتا ہے, لیکن ہر آواز اتنی خوبصورت, ہر سر اتنا کومل اور آواز کی یکجائی اور سروں کی یکجائی سے ایک ایسا نغمہ پیدا ہونا جو ماحول کو متاثر کرے, چھا جائے. یہ بچی بہت آگے جانے والی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی فصیح بھائی کیا کہیں؟ ماشاءاللہ فریال نے بہت اچھا پڑھا, سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے, وہ کلام بھی بہت اچھا پڑھا, بے قصوں کے آقا فریاد وہ بھی بہت اچھا پڑھا. اس کی ادائیگی کے اندر بے ساختہ پن تھا, ٹھیک ہے, اور وہ اٹریکٹ کرتا ہے, ہر سننے والوں کو اٹریکٹ کرے گا. وہ اتنا خوبصورت انداز تھا, جتنی بھی تعریف کی جائے کم. اور فصیح بھی 10 سال کی بچی کا جب یہ آپ دیکھیں سوچتے کہ اتنی چھوٹی سی آواز بھی پختہ شاید نہیں ہوتی. ہمارے کمپٹیشن میں 10 سال 13 سال کا بچہ بھی آیا ہے, 12 سال کا بچہ بھی آیا, لیکن 10 سال اور 10 سال میں آواز کی اتنی خوبصورتی, سبحان اللہ. کیا بات ہے. مارو کیا کہیں گی آپ, بولیے. میں تو بہت خوش ہوں اور خوشی بھی ہوتی ہے, پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ جب ہم نے آڈیشن لیے تھے میں نے تب ہی ان کی سن کے نعت میں نے کہا تھا بچی بہت آگے جائے گی. معروق یہ کہنا چاہ رہی کہ آج سما کو ایک اور معروق مل گئی. واہ واہ ماشاءاللہ. اور اسد کنٹرول ظاہر ہے سب کے مدیہ کے بھی آنسو تھے, آڈینس بھی ہمارے سب دل وہ کہتے ہیں نا اشکبار, اور اسد تو ماشاءاللہ کنٹرول ہی کر سکے. احسن بھائی دیکھیں کچھ نعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دل میں اتر جاتی ہیں. جی ہاں جی ہاں. اور سبھی بھائی ایک محفل میں گفتگو کر رہے تھے کہ کسی نعت خواں کے لیے ہی سبھی بھائی کہہ رہے تھے کہ اصل نعت کی قبولیت ہی یہ ہے جو سننے والے پر ایک ایسا کیف طاری کر دے کہ جو اس کو حضور کی حضوری میں پہنچا دے. یہی نعت ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں پڑھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے مجھے اعزاز عطا اعزاز دے. کیا بات. اور یہ اللہ پاک نے ان کو بھی اعزاز دیا کہ وہ انہوں نے محبت سے بلایا. ہاں کہ اللہ پاک نے ان کے دل میں دے دا چوزن ون, کہ اللہ پاک نے ان کے دل میں محبت ڈالی رسول پاک کی, الحمدللہ, غیر مسلم ہوتے ہوئے کہ انہوں نے پھر آپ کو بلایا. محسن انسانیت ہے, حضور کی محبت ہر انسان کے دل میں. بے شک. اچھا جی دونوں بچیاں سن رہی ہیں. بیٹا آپ جو پہلی ہماری پارٹیسپینٹ تھی انہوں نے بہت اچھا پڑھا. یہ سبھی بھائی نے, ہم کیونکہ جو ہماری سب سے ینگسٹ فرحانہ جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان کی بہت تعریف کریں تو میں یہ سوچ رہا ہوں جو فریال جو پہلی والی وہ یہ نہ سوچے کہ میری تعریف نہیں ہوئی. بیٹا آپ کی بہت تعریف ہوئی, دونوں آج دونوں نے بہت اچھا پڑھا. آڈینس سے گزارش ہے کہ جو نمبر سامنے آ رہے ہیں ووٹنگ کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بنو سما کی آواز میں رہیں تو آپ کی ووٹنگ پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اسی کی وجہ سے بچے رہیں گے بھی اور نکلیں گے بھی. فائقہ کا میرے خیال سے جو ہمارا کوڈ ہے وہ ہے 23, اور جو ساتھ میں ہمارے ساتھ فریال امبر ہے ان کا ہے
24 تو دل کھول کے آپ ان کو ووٹ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ ID بھول رہے ہیں تو نام ضرور آپ ان کا یاد رکھیے گا. ان کے نام سے ان کو بہت ضرور ووٹ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دونوں بچیوں نے آج بہت اچھا پڑھا ہے, تو میرا جی چاہتا ہے کہ فائقہ کو بھی میں 5000 روپے ہدیہ دوں, اس بچی کو بھی ملے کچھ نہ کچھ. یہ ذکر کی محفل ہے, کوئی خالی نہ جائے. ماشاءاللہ فائقہ آپ کو بھی مبارک ہو, آپ کو بھی آج ہدیہ ملا ہے. اور آج وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ہمارے دل اتنے خوش ہیں, آپ یہ نوٹس کریں یہ پہلے کبھی مدیہ ایسا نہیں ہوا ہمارے شو میں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا فیض ہے کہ ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں کسی بات پہ. کیونکہ اس سے پہلے ہماری کسی محفل میں ایسے ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کوئی ایسے ہماری پیاری بچی آئے اور ایسی غیر مسلم بچی اور جو آ کے اتنے پیار سے پڑھے اور اس کے والدین بھی خوش ہوں. اور اس کے بعد وہی میں بات کری نا کہ وہ جو ہمارے مسلم پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہیں, تو ذرا آپ کے لیے بھی وہی نا کہ لمحہ فکریہ بیٹھ کے سوچے گا ضرور کہ وہ غیر مسلم ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے بچوں کے اندر حب رسول ڈالی ہے کہ بچی نے کیسے اہل بیت کی کس طریقے سے بچی نے آ کے نعت پڑھی ہے. تو آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو انکریج کریں, مطلب وہ جس کی مدح سرائی خود اللہ پاک کر رہا ہے, جو مطلب کیا فرش کیا عرش کے جتنے فرشتے ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب پہ درود بھیجو, تو ہماری کیا اوقات ہے. یہ کیا نعمت ہے, اس کی طرف غور کریں کہ اگر وہ غیر مسلموں کے دلوں کو بھی گداز پیدا کر دیں ان میں, اور ان کو اس منزل تک لے آئے کہ ساری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی نظر سے دیکھیں انہیں, کیا کہنے, تو پھر آپ بھی اپنے بچوں کو اس طرف لائیں. ہم کلام کی جانب بھی بڑھیں گے, اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم کچھ کلام بھی سننا چاہیں گے. فصیح بھائی بسم اللہ کیجئے. اب آپ نے میرا موڈ بنا دیا. جی موڈ بالکل. بسم اللہ. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا, جس دا نام چتارن والا کسے میدان نہر دا, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جائے میرا, عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جاون میں جیوی منہ کالے, رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جائے میرا, جے میں ویکھا عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویکھا تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے, میں نیوا میرا مرشد اچا, میں اچیاں دے سنگ لائی, صدقے جاواں اینا اچیاں تو میں جنہ نیویں نال نبھائی, واہ کریم امت دا والی مہر شفاعت کردہ, جبریل جائے جس دے چاکر نبیاں دا سر کردہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں, اور اگر ہم بریک پہ نہیں جا رہے تو ہم سبھی بھائی سے بھی کلام یہاں پہ سنیں, کیونکہ ایک محفل ہے اور سب کا جی چاہ رہا ہے. جو آج کی ویسے محفل ہے نا, ذرا میں اس محفل کے حوالے سے آپ کو ذرا بتاؤں بھی, کیونکہ شو کے آغاز میں جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا والدین کی تربیت کے حوالے سے, اور جب ہم اس ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو آہستہ آہستہ کرتے بات جو ہے وہ چلی گئی پہ حب رسول پر, اور وہاں سے بھی مطلب ہم نے وہاں پہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو, کہ ہماری زبان کی کیا حیثیت, ہماری اپنی کیا اوقات کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں, لیکن بات ان کی محبت پہ آ کے ختم ہوگی کہ محبت ہے
تو سب کچھ ہے، آپ کی عبادات سب رد کر دی جائیں گی اگر آپ کے دل میں حب رسول نہ ہو۔ تو آج بھی پھر جب اس پہ بھی ہم جب اسپیسیفکلی ہمارا بنو سما کا آواز کا سیگمنٹ آیا، پھر آج ہماری پیاری بچی جو فریال امبر آئی، تربیت کی بات آ گئی نا بیچ میں، بالکل تربیت تو ایگزیکٹلی، تو ہم پھر اس جگہ جا کے اس مقام پہ چلے گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آئیے محبت والے مقام پہ چلتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ ہم نبی کا آستان دیکھا کیے، ہم نبی کا ان کے قدموں میں پڑی دیکھی زمین، در پہ جھکتا آسمان دیکھا ہم وہاں موہوم تھے، معدوم تھے، بس وہی وہ تھے جہاں دیکھا وہی وہ تھے جہاں دیکھا کیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہر اس زبان کو، ہر اس شخص کو سلامت رکھے جو کہ اپنے دل میں حب اہل بیت، حب رسول رکھتا ہے، اور اللہ پاک آپ کے بچوں کو بوڑھا کرے عشق رسول میں۔ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شاد رہیے، آباد رہیے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔